یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ جب دو گروہ لڑ رہے ہوں تو ہمیں پیٹرول نہیں چھڑکنا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن الیاس گھمن ان سے بہتر پاکستان کا مخلص ہے. میری کمزوری ہے کہ میں 2 جملے اداروں کے حق میں کہہ دیتا ہوں. اداروں کی حوالے سے ویسے بہت زیادہ مثبت نہیں ہے آپ. میرا ملک ہے نا، میں کیوں مثبت نہیں ہوں؟ بڑا بدتمیز ہے جی، سوال کرنے دی تمیز کوئی نہیں. جی. پوری دنیا میں کوئی میرا مرید ہو، میرا شاگرد ہو اور آپ کو منفی کمنٹس کرے، میں اس کا جواب دوں. بہت زیادہ مثبت ہے، یعنی جس طرح بندہ انہیں اپنی صفائی دینا چاہ رہا ہو. ہمارے ذہن میں ہر دیوبندی طالب علم کا ذہن یہ ہے کہ دیوبندی لڑتے ہیں. کچھ تو آخر ایسی بات رہی ہوگی کہ آپ پاکستان نہیں جا رہی. مولانا مار میں نے شروع میں گزارش کی ہے اور 2 دن پہلے میں نے ملاقات میں بھی عرض کی تھی کہ مجھے آپ لوگ نہیں سمجھ سکے. آپ نے ای مرکز کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے ای مرکز میں خواتین پڑھتی ہیں. یہ ای مرکز کیا چیز ہے؟ اور میں آپ کے 4 سال عالم کورس کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ کس سن سے چل رہا ہے ای مرکز آپ کا؟ پراپر جو کورسز آپ نے یہ 5 سال پہلے شروع ہوا. تو یہ ویسے بچوں سے انٹریکشن آپ کا، چونکہ سفر میں رہتے ہیں آپ باہر ہیں، تو یہ ان سے کتنی دیر بعد مل رہے ہیں آپ؟ میرے کام کی پالیسی ہے کہ میں بیرون ملک سے بیوی کو خوش رکھتا ہوں، وہ پھر اولاد کو خود خوش رکھتی ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بعد یا دیگر معاملات تھے، جواب دینے والے تو اور بھی تھے. تمہارا کارڈ بھی کے آنے سے حرکت نہیں ہوتی تھی، تمہارے آنے سے ہلچل ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر نبی مدینہ منورہ سے ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے مہمان وہی ہیں جو پچھلے سال ہماری اسی جگہ پہ ہونے والی ایک پوڈ کاسٹ میں مہمان تھے. ون اینڈ اونلی مولانا محمد الیاس گھمن صاحب. بہت شکریہ مولانا وقت دینے کے لیے. 1 سال پہلے رمضان المبارک میں، بلکہ چاند رات تھی، اور ہماری افطاری اور 2 حصوں کے درمیان میں چاند کی خوشخبری آئی تھی، اور اگلے دن عید تھی. اور اس دفعہ عید کے ہم 4-5 دن یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی بار بار یہاں پہ لے کے آئے. یہاں کی برکتیں، یہاں کی جو روحانیات ہیں، وہ فضائل ہیں، ان سے آپ کو مستفید فرمائے. مولانا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہماری کل بھی ملاقات ہوئی، آج پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں جو پچھلی دفعہ ہو گئیں، کچھ رہ گئیں، لوگوں نے بعد میں کہا، تبصرے کیے. بہت سارے لوگوں کے ہمیں فون آئے کہ آپ ہم سے پوچھ لیتے، ہم نے یہ سوال پوچھنے تھے. تو ہم نے کہا چلیں دوبارہ بیٹھتے ہیں، آپ سے گپ شپ کر لیتے ہیں. سنائیں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور اس دفعہ تو اس لیے بھی اور اچھا گزر رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے. بیٹے بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے محفوظ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. میں رمضان مبارک کی 1 اور 2 کو یہاں سے ہو کر چلا گیا تھا، اور دوبارہ آنے کا بظاہر ارادہ نہیں تھا، لیکن کئی ممالک کے سفر تھے، ان میں ایک سفر قطر کا بھی تھا. تو قطر سے ٹکٹ طے تھی، تو درمیان میں مسائل پیدا ہو گئے، فلائٹیں بند ہو گئیں، تو عمرے کا ویزا نکلا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ نے بہت کرم فرمایا، بہت کرم فرمایا. پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اس سے زیادہ جو جس خوشی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ اہل و عیال سمیت، اور 3 بیٹے یہاں پہ آپ کی 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے اور چوتھی اہلیہ بھی. الحمدللہ گھر والی بھی ہے، 3 بیٹے بھی ہیں، 2 بیٹیاں بھی ہیں الحمدللہ. تو یہ ویسے بچوں سے انٹریکشن آپ کا، چونکہ سفر میں رہتے ہیں آپ باہر ہیں، تو یہ ان سے کتنی دیر بعد مل رہے ہیں آپ؟ مولانا مار میں اکثر ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کام کرنے والے کو پوری دنیا اگر دکھ دے اور گھر سے سکھ ملے تو دکھ محسوس نہیں ہوتے. پوری دنیا اگر سکھ دے اور گھر والے دکھ دے تو سکھ ختم ہو جاتے. اور کوئی شخص بھی جو دین اور دنیا کی کوئی بھی تحریک چلاتا ہو، اس کی جو گھر سے معاونت اور سپورٹ ہے وہ سب سے اہم ہے. میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں اللہ نے میرے اوپر بہت کرم کیا ہے. 4 گھر والے، میری شادی شدہ بیٹیاں، میرے داماد اور دوسرے بیٹے اور بیٹیاں، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جو میرا معاون نہ ہو الحمدللہ. اس لیے مجھے گھر کو سنبھالنے میں کبھی بھی دقت پیش نہیں آئی، اور میں جتنا کام کر رہا ہوں اس میں بہت بڑی معاونت میری بیویوں کی ہے، میرے بچوں کی ہے، میری بیٹیوں کی ہے اور میرے خاندان کی ہے. اسٹار ہوتا نہیں کہ مساعدے ٹائم سال میں 1 دفعہ ملنا، 2 دفعہ ملنا، اور بچوں سے تو میرے خیال 2-3 سال. بعض بچوں کو تو میں 5 سال بعد ملا ہوں. بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ جو پیدا ہوئے اور میں نکلا ہوں، اور ہماری 7-6 سال بعد ملاقات ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. اس کی بنیادی وجہ چونکہ یہ مستقل ایک موضوع ہے، کبھی آپ 3-4 گھنٹے کا ایسا ریکارڈنگ کریں چلو خاندان سے متعلق ہو،
تو میں کھل کر بات کروں. میرا اندازہ یہ ہے کہ میری شخصیت کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے نہیں ہے جو خانگی امور کا ہے. میں ایک مختصر سی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ملک سے باہر ہوتے ہیں اور بیوی بچوں سے بات ہو تو ہم عموماً کہتے ہیں میرا چاند مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا دکھاؤ، ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، اور بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں. میرے کام کی پالیسی ہے کہ میں بیرون ملک سے بیوی کو خوش رکھتا ہوں، وہ پھر اولاد کو خود خوش رکھتی ہے. دیکھیں نا، اگر میں بچوں کو خوش رکھوں گا، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نے فون کیا، ویڈیو کال ہے، اگر میرے بچے آئے تو میں بیوی سے کہہ دوں بھائی تو پیچھے ہٹ، مجھے اپنے بچوں سے بات کرنے دے، وہ رو پڑے گی، اس کے آنسو کوئی صاف نہیں کرے گا. اور اگر میں بچوں سے کہہ دوں پیچھے ہٹ، میں نہیں تو اسے بات کرتا، مجھ سے کرنے دو، وہ روئیں گے. تو ان کے آنسو پوچھنے والی ماں موجود ہوتی ہے، اس کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر ہم میں اور اسلام سفر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو میں نے اس لیے اپنے گھر کی پالیسی ہی یہ رکھی. یہاں سے اٹھنے کے بعد بھائی سب سے پہلے بیگم کو فون کرو، اس سے بات کرو. حقیقت ہے ہمیں 16 کو آئے ہیں، ہم آج 23 8 دن ہو گئے. بیگم سے میں نے بات 4-5 منٹ ہوئی ہوگی. میں بچوں سے مثلا میں اولاد کے والے سے ایک بات گزارش کرتا ہوں کہ میں رمضان مبارک کے شروع ہونے سے 3 دن پہلے چاروں گھر والوں کو میسج کرتا ہوں کہ آپ کو عید کی شاپنگ کے لیے بچوں کے لیے جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیں اور رمضان عبادات میں گزاریں. میری کسی بیوی کو مجھے کہنا نہیں پڑتا کہ رمضان شروع ہو گیا تو پیسوں کا کیا کرنا ہے، کپڑے کیا کرنا ہے، جوتی کا کیا کرنا ہے. اس کے بعد جب عید میں چند دن باقی رہتے ہیں تو میں گھر والوں کو میسج کرتا ہوں کہ اپنے خاندان کے جس بندے کو یا اپنی سہیلی کو جس کو عید دینی ہے مجھے بتا دو کتنے پیسے چاہیے. میں ان کے پیسے دیتا ہوں، وہ عیدی دیتی ہیں، پھر مجھے اطلاع کرتی. اور میرا موبائل جو پڑا میں دکھاتا، اور عین عید الفطر والے دن یعنی میرے 5 گھر والے حتیٰ کہ جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی ہر ایک کے موبائل کے اندر پھر 5000 گیا. میں نے کہا عید کے دن کی آپ کی عیدی ہے، عید سے پہلے الگ دیتا ہوں، عید والے دن دیتا ہوں. اور اس دفعہ عید سے ایک دن پہلے میں نے ہر اہلیہ سے اس کے بچوں سمیت ویڈیو کال پہ حال وال پوچھا کہ عید کے دن میں مصروف ہو جاؤں گا تو ممکن ہے عید والے ہماری بات نہ ہو سکے. پھر عید کے دن میرا مسلسل معمول ہے، ہر عید کو میں ویڈیو کال کرتا ہوں اور چاروں بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور میں چاروں سے بات اکٹھی کرتا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دن متعین فرما کے اپنی ساری بیویوں کو اکٹھا رکھتے تھے، ایک دن. اور میں جب پاکستان میں تھا، دیکھیں میری بات ویڈیو جا رہی ہے، میرے بچے سن رہے ہیں، بچے پاس بیٹھے ہیں، بیویاں سن رہی ہیں. جب میں پاکستان میں تھا تو میرا معمول تھا کہ میں ایک تراویح صرف اپنی بیویوں کے ساتھ پڑھتا تھا، میں امام اور وہ میرے پیچھے ہوتی. پھر تراویح کے بعد جی ہاں، تراویح کے بعد اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے نہیں کبھی مشکل محسوس ہوا. ہم نے الحمدللہ ماحول ایسا بنایا. تراویح کے بعد پھر فجر تک ہم اکٹھے رہتے تھے، بیٹھنا، بات کرنی اور ہدیہ دینا اس طرح. اور جب سے میں ملک سے باہر ہوں پھر اب میں اکٹھے بیٹھا نہیں سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اکٹھی ایک دن ویڈیو کال تاکہ وہ کسی درجے میں ایک سنت زندہ ہو جب اکٹھے بیٹھے. تو باقی جب مجھے موقع ملتا ہے اور ویزے جہاں کے ملتے ہیں الحمدللہ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ میرے دونوں گھر والے آ جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی مطلب ایک ہے کبھی وہ ہے تو اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو گھر کا ماحول میرا اللہ کا اتنا کرم ہے. ابھی ہمارا سالانہ اجتماع 25 جنوری کو ہوا ہے. جو خواتین شریک ہیں وہ میرا بیان سن رہی ہیں، بتائیں گی کہ میری ایک اہلیہ جو عالمہ نہیں ہے وہ سندیں دیتی ہیں، ایک اہلیہ عالمہ ہے وہ تلاوت کریں گی، ایک نعت پڑھیں گی، ایک بیان کریں گی، اور خدمت میں اکٹھی پوری آنے والی مستورات کو سنبھالتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے جو ہمارے یہاں تو مطلب ایک برداشت دیکھنا گوارا نہیں ہوتا اور آپ نے چاروں کو دسترخوان. مولانا اس کا جو بنیادی تعلق میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ اگر ہم تفصیلی اس پہ کبھی گفتگو کریں، اور میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں بتا نہ سکوں کہ اس کا خاندانوں کو کتنا فائدہ ہو، اور کتنے خاندان میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے گھریلو ماحول اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہ قابل تقلید ہیں اور مثال کے بیان کرنے کے قابل ہیں. ہمارے ہاں جو بنیادی نقطہ ہے، رات ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو کچھ علماء بھی تھے، کسی نے دوسری شادی کے حوالے سے سوال کیا تو میں نے کہا شادیاں مقاصد کے تحت ہوتی. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں،
ممکن ہے یہ لطیفہ ہو یا مزاح ہو، لوگ اس کو کیا سمجھیں. مثال کے طور پہ میں آپ کا نہیں کہتا کہ آپ گھر میں پھٹانا پڑے، میں ہی کہہ دیتا ہوں میں نے اگر دوسری شادی کی ہے، آپ شادی کا مقصد نہیں سمجھتے تو آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب مجھ سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی، آپ کیا کھاتے ہیں، اس کا معنی شادی کا مقصد ہی سمجھیں. اور اگر آپ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے تو بچے بھی ہیں اور بہت خوشگوار زندگی ہے، پھر آپ نے دوسری شادی کیوں، آپ کیا ضرورت محسوس ہوئی، اس کا معنی کہ آپ شادی کا مقصد سمجھ رہے ہیں. تو جب شادی کے مقاصد کے تحت شادیاں ہوں اللہ تعالیٰ بہت مدد فرماتے ہیں. وہ خواتین جو میرے ای مرکز کے تحت پڑھ رہی ہے، کوئی خاتون آپ کے عالیہ سے رابطہ کر لو بتائے گی کہ 500 سے زائد خواتین ای مرکز میں پڑھتی ہیں اور ان کو اکٹھی پڑھانے والی، چونکہ میری پہلی حالیہ عالمہ نہیں ہے، 3 عالمہ وہ پڑھاتی ہیں، میری جو بیٹی عالمہ ہے وہ پڑھاتی ہیں. اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تو دنیا میں کہیں تو ہلکی سی بات اٹھتی نا، انہیں اکٹھی پڑھا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں. اب سرگودا ہمارا اصلاح النساء مدرسہ ہے تو اس میں میری عالیہ پڑھا رہی ہے اور پہلی بیوی سے جو بیٹی ہے وہ پڑھا رہی ہے. ایک نے درجہ حفظ سنبھالا ہے، ایک نے درجہ کتب سنبھالا ہے. اور آنے والی خواتین کو ابھی میرے ساتھ یہاں 2 بیٹیاں اور گھر والی ہیں، تو جب تک یہ بتائیں نا کہ ہماری ستیلی ماں ہے تب تک آنے والی عورت فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ الگ تلگ ہے. تو یہ تو آپ نے اہلیہ کا بتا دیا 4 ماشاءاللہ کو جی کوٹا پورا ہے. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ 20. آپ کے ذاتی؟ جی میرے ساتھی، جن کی رجسٹری انتقال ہر چیز آپ کے جی نام؟ میرے نام الحمدللہ. وہ مجھے طارق مسعود صاحب کہتے ہیں ان کے 17-18 ہیں، تو لیکن وہ کچھ سابق نہیں اہلیہ الحمدللہ میرے 4 بیویوں سے 20 بچے الحمدللہ. 21 ایک رہ گیا نہیں بھول گیا 21 ماشاءاللہ الحمدللہ. اور سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی وہ اب نانا دادا بن چکے ہیں؟ ہاں جی 2 بیٹیاں ان کی شادی؟ جی شادی شدہ ہیں اور دونوں کے بچے ہیں. اور سب سے چھوٹا؟ سب سے چھوٹا ابھی پیدا ہوا، سب سے چھوٹی میری بیٹی ہے، ابھی 1 مہینہ ہوا پیدا ہوئی. ہاں جی. تو یہ آپ کی شادیاں ہی 4 ہیں، شادیاں مزید بھی تھیں یا 4 ہیں؟ تذکرے کا فائدہ نہیں ہوتا چونکہ 4 ہی ہیں، میں 4 ہی بتاتا ہوں، 4 سے اولاد ہے. آپ نے ای مرکز کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کے ای مرکز میں خواتین پڑھتی ہیں، یہ ای مرکز کیا چیز ہے؟ اصل میں مولانا سب سے پہلے میں نے مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد رکھی جنوری 2003 کو. میرے ذہن میں ایک تھا کہ ہم ایسا کام کریں جس کی ضرورت ہر کسی کو، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر فرد کی ضرورت ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اخلاق اور نمبر 3 اعمال. میں نے اس پہ بنیاد رکھی، الحمدللہ وہ کام ہوا. اور آپ اس کو سن کر حیران ہوں گے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے مدرسے میں درجہ تخصص شروع کیا، یعنی علماء کو لیا اور میں نے کام شروع کیا. اور پہلے سال میرے پاس 13 علماء تھے، اب اوسطاً میرے پاس ہر سال 5 سے 60 ہوتے. اور یہ مرکز کے تحت تھا، تو ہم نے الحمدللہ کام ہوا. پھر ایک وقت آیا ہم نے درجہ کتب شروع کیا. پھر جب کام ہمارا دنیا میں بڑھا اور میرا کئی ممالک کا سفر ہوا تو ایک جو کشمکش چل رہی ہے اور بددیانتی پر مبنی ہے. بددیانتی پر کیا ہے کہ آج دنیا کا ہر دوسرا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ مدارس کے علماء کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، سائنسدان بھی ہونا چاہیے. میں اس کو بددیانتی پر مبنی کیوں کہتا ہوں؟ میرا سوال یہ ہے، کیا ایک عالم کو ڈاکٹر انجینئر سائنسدان ہونا چاہیے یا سائنسدان ڈاکٹر انجینئر کو بھی عالم ہونا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ڈاکٹر انجینئر سائنسدان بھی ہو اور عالم بھی ہو. اصل یہ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ آسان صورت کون سی ہے. آسان صورت کیا ہے کہ بجٹ گورنمنٹ کا ہے، پیسے حکومت کے ہیں اور اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو اگر وہ اس کام میں مخلص ہیں تو ساتھ ہماری دینی کتب شامل کر لیں، علماء کو پروفیسر رکھ لیں، تو یہ ضرورت پوری ہو جائے گی کہ انجینئر بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مدارس سے ڈاکٹر عالم انجینئر پیدا کرو. بھائی جب مدارس کے فنڈ نہیں ہے، اکاؤنٹ ہمارے بند ہیں، تعاون ہمارا زکوٰۃ پر چلتا ہے، ہم بڑی مشکل سے عالم بناتے ہیں، اتنے فنڈ ہم کہاں سے لائیں گے کہ ہم وہاں ڈاکٹر انجینئر بھی بنانا شروع کر دیں گے؟ یہ جو کہ مشکل تھا. تو میں نے اس کا یہ حل نکالا ہے. اس کے لیے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حکومت سے بیرون ملک کے ویزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نظام یہ نکالا ہے کہ ای مرکز بنائے، اس کے تحت میں نے 4 سالہ عالم کورس پیش کیے.
اب آپ اندازہ فرمائیں کچھ 4 سالہ عالم کورس میں ہفتے میں 4 دن پڑھائی ہے اور 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہے اور روزانہ 3 گھنٹے کا سبق ہے اور 4 سال میں بندہ عالم بنتا ہے۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے 4 سال میں عالم کیسے بنتا ہے، یا تو 8 سال میں نہیں بنتا۔ میں نے کہا جو 8 سال بننے کے لیے آتے اس کی عمر 15 سال ہے۔ پہلا مسئلہ بورڈنگ کا کیا ہوگا، پھر مسئلہ تربیت کا کیا ہوگا، پھر مسئلہ اس کی فیس کا کیا ہوگا، اور پھر وہ بچہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، والدین کے لیے پڑھتا ہے۔ وہ بعد میں اللہ کے لیے ہی پڑھتا ہے لیکن آغاز اس کا ماں باپ پر ہوتا ہے۔ اور جب میرے پاس 50 سال کا بندہ آ رہا ہے، نہ بورڈنگ کا مسئلہ کچھ بھی نہیں، اور وہ اللہ کے لیے نہیں اپنی ضرورت سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو جو بندہ باپ کے لیے پڑھتا ہے اور 8 سال لگاتا ہے، اور جو اپنے لیے پڑھتا ہے اور بڑی عمر کا ہے، اس کو 4 سال میں کور کیوں نہیں کرے گا؟ 4 سال مردوں خواتین دونوں کا مردوں کا بھی ہے، خواتین کا بھی۔ میں اس پر زیادہ واقعات تو نہیں سناتا، بہت واقعات ہیں۔ میرا اس سال فروری 2026 میں 4 سالہ عالم کورس اور عالمہ کورس کا پہلا بیچ آیا ہے، جس میں 203 مردوں کی ہم نے دستار بندی کی ہے اور 85 خواتین کی دوپٹہ پوشی کی ہے۔ تو 300 آدمی پہلے بیچ کے، جن پر میرا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہے، جو پورا مکمل ہوا سر، یہ مکمل ہوا ہے۔ اس میں مدینہ منورہ کے مولانا بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کے نواسی کے شوہر حارث وہ بھی ہیں جن کی عمر 82 سال ہے جی، اس عمر جی۔ اس میں آسٹریلیا کے ہمارے ایسے بھی ہیں جن کی عمر 70 سال ہے، اور اس میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس نیشنلٹیاں ہیں باہر کے ممالک کی، اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور بعض یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہمارے 4 سال عالم کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ مجھے کل ایک یہاں صاحب پاکستان سے ملنے کے لیے آئے، میں اب نام نہیں لیتا، مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں فلاں علاقے کا ہوں اور میں نادرا کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں اور میں آپ کے 4 سال عالم کورس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس سطح کے لوگ تو دیکھیں، میری ملک میں جنگ بھی نہیں ہوئی، نہ میں کسی پھڈے کا حصہ بنا ہوں، اور میں نے 300 مرد و خواتین کچھ بھی نہیں تھے۔ ضرورت اس بات پہ تھی کہ دماغ لڑاؤ، افراد تیار کرو۔ چونکہ میں انگریزی نہیں جانتا، میں سسٹم کو نہیں جانتا، تو پھر بندے اکٹھے کرنا، پھر بندوں کو تیار کرنا، پھر ذہن سازی کرنی، پھر افراد کھڑے کرنے، ایک مشکل امر تھا۔ تو ہم نے جو یہ مرکز کے ساتھ شروع کیا نا، یعنی آپ کی توسط سے میری خواہش ہوگی اللہ کرے پوری امت کے پاس یہ بات پہنچے۔ 5 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بزرگ تک کا میں نے نظام دے دیا۔ پہلے مرحلے پر ہمارا 3 سال کا تعلیم القرآن کورس ہے، یہ سب آن لائن ہے؟ سب آن لائن۔ اس سال میں نے فری ہے؟ نہیں، فری نہیں، فری نہیں ہے، فیس دیتے۔ میں کہ ہمارا خرچ نہیں ہوتا، وہ لوگ پیسے دیتے ہیں۔ میں نے اس سال 12 سال کے بچے کا مدینہ منورہ میں دستار بندی کی ہے، جس نے آن لائن قرآن حفظ کی ہے جی، اور قرآن حفظ کی آن لائن، آن لائن 12 سال کا بچہ جس نے آن لائن قرآن حفظ کی ہے، قرآن حفظ کی۔ اور میں نے ایسے بچے کی دستار بندی کی ہے کہ جس کی عمر 28 سال ہے اور اس نے 8 سال میں آن لائن قرآن حفظ کی ہے، 8 سال۔ میں صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب بنائی ہے، 5 سال سے شروع ہوتا ہے تعلیم القرآن کورس، اس کو میری ایک اہلیہ نگرانی کرتی، صرف اس کے ذمہ، صرف اس کو سنبھالنا ہے۔ 8 سال کی عمر تک بچے اور بچیاں اکٹھے چلتے ہیں۔ 8 سال کے بعد بچوں کا استاذ مرد ہوتا ہے اور بچیوں کا خاتون ہوتی ہے۔ یہ ہمارا 3 سال کا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہمارا 2 سالہ علم دین کورس ہے، یہ دیکھیں یہ پڑھا ہوا ہے، یہ 2 سالہ علم دین کورس۔ اس میں آپ دنیا کے کسی بھی بندے کو معمولی سے عالم بنانا چاہیں، یہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا 4 سال کا عالم کورس۔ پھر وہ طلباء جو دینی مدارس کے تھے، 6-7 سال پڑھے، گھریلو مجبوری میں سے نہیں پڑھ سکے، تکمیل کی خواہش ہے، تو ہم نے ان کے 1 سالہ دورہ حدیث شروع کی ہے آن لائن، تاکہ ان کو تکمیل ہو جائے، ان کو سند مل جائے۔ اور بعض وہ علماء جو 20-25 سال پہلے پڑھے تھے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ حدیث پڑھ لیں، تو وہ بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ یہ مرکز کا دورہ حدیث، صرف دورہ حدیث ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بہت سے علماء جن کی خواہش ہے کہ ہم عقائد میں تخصص کریں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم نے 1 سالہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ، اور اس میں ہفتے میں صرف 4 گھنٹے کا سبق ہے، 2 گھنٹے ہفتے کا دن اور 2 گھنٹے اتوار کو اور رات کو، صرف 4 گھنٹے۔ یہ جو ہمارے ای مرکز کے تحت عالم اور عالمات بنے ہیں، ان کے لیے 1 سال کا تخصص کرنا لازمی ہے۔
یہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور پھر بہت سارے علماء کی خواہش تھی کہ ہم تخصص فی الافتاء کریں لیکن آ نہیں سکتے. میں نے ان کے لیے تخصص فی الافتاء آن لائن شروع کیا ہے 2 سال کا. اچھا پھر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کی خواہش ہے کہ ہم صرف تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے لیے 1 سال کا تفسیر قرآن کریم کورس کیا ہے شروع کی. 1 گھنٹہ روزانہ دیں اور پورے سال میں ہم ان کو مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک کی تفسیر پڑھا دیں گے جس سے ان کو قرآن کریم سمجھ آئے گا. تو یہ مختلف کورسز جو میں نے ڈیزائن کیے ہیں یہ الحمدللہ ایسا نہیں کہ چل نہیں رہی، چل رہے ہیں. یعنی اس سال ہماری تعداد ان کورسوں کی جو مجموعی تھی وہ تقریباً کوئی 1200 کے لگ بھگ تھی. یہ کس سن سے چل رہا ہے یہ مرکز آپ کا پراپر جو کورسز آپ نے؟ یہ 5 سال پہلے شروع ہوا تھا. 5 سال 2000 یعنی آپ کہہ رہے یہ سمجھے 2020 میں 2020 کو جنوری 2020 کو پاکستان سے باہر آیا ہوں. تو یہ میں نے تقریباً دسمبر 2020 میں آغاز کیا. ورک تو ہم پہلے سے کر رہے تھے، بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا. اب یہاں بیٹھنے کا موقع ملا. پھر میں اس کے لیے افراد لیے ہیں، کوئی آسٹریلیا سے لیا ہے، کوئی امریکہ سے لیا ہے، کوئی کینیڈا سے لیا ہے، کوئی ہندوستان سے لیا ہے، کوئی پاکستان سے لیا ہے. دنیا بھر سے میں نے افراد لیے. اور ان کی فیس وغیرہ کیا ہے؟ ان کی فیس آن لائن ہوتی ہے، فیس دیتے ہیں. کتنی فیس ہے؟ ہم مختلف کورسز کے حساب سے مثال کے طور پر 5 سال کا بچہ تعلیم و تربیت تعلیم قرآن پڑھنا چاہتا ہے پاکستانی حساب سے تقریباً کسی کی 2000 ہے، کسی کی 1000 ہے، کسی کی. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کی ہر وہ بندہ جو مستحق ہوتا ہے کہ میں تھوڑی دیتا ہوں کم کر دیتے ہیں، کیونکہ کہتا جی میں نہیں دے سکتا مفت دیتے ہیں. آپ کا جو 4 سال کا نظامی کورس ہے جی اس کی فیس کیا ہے جو پراپر فیس ہے؟ 3000 کچھ بھی نہیں. فیس ہے. اور یہ 2 سال جو نصاب ہے ان میں بعض مفت ہیں، بعض 1000 ہے. چھوٹی بات آ گئی اس کی. یہ کورس اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے جب دراست دینیہ موجود ہے وفاقی مدارس کا ایک بڑا کمپریہنسو سا کورس ہے، بڑی اس پہ ڈیفینیٹلی اگر وفاق نے اس کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا، پراپر اس کا امتحان لیتا ہے تو اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہوگی اس پہ ایک ایک کتاب پہ کہ یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، اور وہ پورے پاکستان کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کو الگ سے 2 سال نصاب نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو اس نصاب پہ اعتماد نہیں ہے کہ جو اتنے بڑے علماء نے بنایا ہے، آپ نے کہا کہ میں اپنا نکالتا ہوں؟ مجھے آپ کے سوال سے بہت خوشی ہوئی ہے اور آپ نے بڑا وزنی اور معقول سوال کیے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن جھجکتے ہیں، کھل کے کر نہیں سکتے. مولانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم عالمی پیغمبر کے وارث ہیں تو ہمیں عالمی فکر سے کام کرنا چاہیے. میں نے اس 2 سالہ علم دین کورس میں دنیا کے کئی ایک ممالک میں گھوم کر جو دیکھا ہے اس کو سامنے رکھ کر میں نے اس کورس کو تیار کیا. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں کورس میں چیز نہیں ہے، اس میں یہ ہے، وہ جو تقابل کریں گے خود ہی محسوس کر لیں گے. اچھا پھر میں نے یہ کورس تیار کر کے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں خدمت میں پیش کیا. میرے پاس حضرت کی وائس آیا کہ آپ کا کورس پہنچ گیا ہے اور آپ کا لکھنا ہی اس کی صحت کے لیے کافی ہے، لیکن میں سوال میں تھا دیکھ نہیں سکا، میں دیکھوں گا بھی. حضرت مولانا محمد جلندری صاحب دامت برکات میرے استاد بھی ہیں. جی میں نے بلکہ ایک لطیفہ ہے، میں نے مشکات والے سال وہاں کتاب النکاح 2 ماہ پڑھی ہے. تو میری جو تیسری عالی ہے وہ خیر مدارس ہی کی فاضلہ ہے. تو میں نے قاری صاحب مذاق میں کہا، میں نے کہا استاد جی جتنا میں تھوڑے کو پڑھے نونا میں عمل بھی تھوڑے کو ہی کیتا ہے. میں نے کتاب النکاح ہی آپ سے پڑھا ہے اور کتاب نکاح ہی میں نے آپ کے یہاں کی ہے. تو میں نے ان کی خدمت میں استنبول پیش کیا، انہوں نے اس کا مطالعہ فرمایا. پھر مجھے فرمایا کہ آپ شعبان میں بھیج دیں، میں اس پہ مزید غور کر لیتا ہوں. تو دیکھنے کے بعد نے خود فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت بہترین چیز تیار کی ہے. مطلب اس کی خوبی کیا ہے، میں نے صرف کو اور نحو کو جو بہت مشکل شمار ہوتی ہے آسان لفظوں میں اس کو لایا، اور اس کا نام ہے کتاب الصرف اور کتاب النحو. عنوان یہ فقہ جو ہمارے مشکل شمار ہوتی ہے، میں نے کتاب الفقہ اس کو لایا 3 حصوں میں. پھر حدیث پاک ہے، میں نے حدیث پاک میں یوں نہیں کیا کہ کسی بزرگ کی کتاب کے کچھ حصوں میں سے کچھ حصے لو، اس میں الجھن پیش آتی ہے کہ ساری جلدیں خریدنی پڑتی ہیں، وہ ملتی نہیں ہیں. دراصات میں کچھ ایسا ہی ہے اس میں. جی ایسے ہے اس میں معرف الحدیث اس میں جس میں سے. تو اس میں اب کتاب الحدیث کے ہمارے 4 حصے ہیں. ایک حصہ عقائد کا، پھر معاملات کا، عبادات کا، معاشرات کا، اخلاقیات کا، یوں میں نے پھر ہر حدیث پر صحابی کا نام رضی اللہ عنہ، پھر پورا اعراب، پھر ترجمہ، پھر مختصر تشریح یہ کیا. اچھا پھر عام طور پہ بہت سارے ہمارے حضرات کو گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدارس میں سیرت نہیں ہے. میں کتاب السیرت کو 2 حصوں کے اندر اس کے اندر لایا، اول تاخر. اس کے بعد
جو اہم چیزیں ہیں یعنی اہمیت کی، کتاب الآداب، یعنی کتاب الآداب میں یہ چیزیں بھی ہیں کہ آپ موبائل کے آداب کیا ہیں، ای میل کے آداب کیا ہیں، فیکس کے آداب کیا ہیں، ڈرائیونگ کے آداب کیا ہیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. کھانا پینا آداب تو بیان ہوتے ہی ہیں نا کتاب الآداب. اور پھر جو میری معلومات کی حد تک شاید ہمارے اس طرح اہتمام کے ساتھ شاید درس نظامی میں بھی نہ ہو کہ میں نے 4 کتابیں شامل کی ہیں. نمبر 1 اصول عقائد، میرے خیال میں یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اور اصول عقائد میری 2 ہے، ایک ہے مفصل علماء کے لیے، ایک ہے مختصر. اصول عقائد، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ. میں یہ بھی اسی 2 سال علم دین کورس کے اندر پڑھاتا ہوں. تو یہ کورس جامع بھی ہے اور آسان بھی ہے. میں نے گزارش کی بات لمبی ہوتی ہے. ہمارے جو اکابر تھے بہت سے حضرات کو گلہ ہوتا ہے کہ ان کے علوم مغلق اور پیچیدہ ہیں، زبان بڑی ثقیل اور وزنی ہے. میں نے کہا وہ اردو قدیم تھی، ہم اس وقت تھی. اب آج کے دور میں الحمدللہ میں نے اس کو نہایت آسان لفظوں میں لایا ہوں. یعنی میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ آپ میری کسی بھی کتاب کا مطالعہ فرما لیں تو آپ یہ کہیں گے کہ اسے آسان اور اچھی اردو میں لکھنے والا شاید کوئی یعنی آپ کو تلاش کرنا پڑے رائٹر. میں اتنی آسان کر کے اس کو لایا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دراسات والا کورس ہے اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ بلا شک و شبہ. لیکن میں نے اس لیے گزارش کی ہے نا کہ میں نے سب سے پہلے اس کورس کو شیخ الاسلام دامت برخدمت میں پیش کیا، حضرت استاد مولانا جنید دامت برخدمت خدمت میں پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ صرف آن لائن آپ خود پڑھا رہے ہیں یا نہیں، صرف میرے شاگرد پڑھاتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے؟ نہیں، ہماری طرف سے ہر کسی کو اجازت ہے. آن لائن بھی ہے، آف لائن بھی ہے. حتیٰ کہ ہماری کتب کو کوئی چھاپنا چاہتا ہے تو چھاپنے پر بھی پابندی نہیں ہے. میری تمام کتب کے جملہ نہیں، میری تمام کتب، میں میڈیا پر ریکارڈ کرا رہا ہوں، میری تمام کتب دنیا میں کوئی بندہ چھاپنا چاہے وہ چھاپ سکتا ہے. نہیں، یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی. یہ آپ کے لیے شیخ، یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی اور میں اس پر یہ 100% بات کہہ رہا ہوں. لاہور انارکلی اردو بازار میں وہ کتب خانے موجود ہیں جو میری کتاب چھاپتے ہیں اور میں ان سے خریدتا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتابیں ان پہ تو جملہ حقوق، اور یہ مصنف کا حق ہوتا ہے، بری چیز نہیں ہے، پرائیورٹی ملتی ہے، بچوں کا آگے ایک وراثت ہوتی ہے. مجھے ایک مرتبہ کئی حضرات نے کہا تھا، میں نام نہیں مناسب سمجھتا، مثلا میرا یوٹیوب چینل ہے جی، انہوں نے کہا مولانا آپ اس کو کر لیں، مونیٹائز کر لیں، اس میں یہ ملتا ہے. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جتنا اللہ نے مجھے دین کی وجہ سے دیا ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا. میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، میرے اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میں کل اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس طرح رکھ کہ لوگ سمجھیں کہ یہ مالدار ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کسی کا ذہن ہو کہ اس کو کمالی کمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کرم ہے، جب اتنا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر کتابیں بیچ کر کتنا ہم کما لیں گے. تو اس لیے ہم نے اس کو اجازت دی. مطلب میری کوئی بھی کتاب پاکستان میں کتابیں چھپ رہی ہیں، بک رہی ہیں، ہندوستان میں کتابیں چھپ رہی ہیں، بک رہی ہیں. یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ ہندوستان میں بھی بسا اوقات میری کتاب، میرا مکتبہ ہندوستان میں ہے، اس سے بعد میں چھپتی ہے اور دوسرا مکتبہ پہلے چھاپ کے اس کو بھیج دیتا ہے. ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور اس سے اگلی بات، میری جو کتاب چھپتی ہے وہ کتاب مارکیٹ میں بعد میں آتی ہے، اس کی پی ڈی ایف پہلے لانچ ہو جاتی ہے. خود آپ بناتے ہیں پی ڈی ایف؟ ہم چل جاتے پی ڈی ایف. میرے ساتھی کہتے ہیں روک لیں. میں نے کہا بھی کیوں روکیں؟ خود میرا مکتبہ چلانے والے ساتھی کہتے ہیں ساجی پی ڈی ایف کتاب چھاپنے سے پہلے نہ دیا کریں، ہم نے کتاب بیچنی ہے. میں نے کہا بھی کتاب بیچنے کا مقصد پیسے کمانا ہے یا کتاب بیچنے کا مقصد اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچانا ہے؟ تو جب لوگوں تک کتاب بغیر چھاپے پہنچ رہی ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہاں یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے کمانے تو پھر بات الگ ہے. تو ہمارا مقصد اس سے پیسہ کمانا نہیں ہے. تو میں بار بار مولانا عمر کہوں گا کہ ہم نے دین کو کیا کچھ نہیں ہے. ہماری کیونکہ ہمارا فارمیٹ ہے یوٹیوب کا اپنا کاپی رائٹ چل رہا ہے، ہم ہماری طرف سے سب کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ جس کلپ کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کاپی رائٹ نہیں. تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، پھیلے گا بھی کام بھی. کہتے ہیں کہ یار اب دیکھیں نا، ہم آئے ہیں بیٹھے ہیں پروڈکٹیو گفتگو کر رہے ہیں، تو میں وہ 20 25 30 50 ڈالر کے لیے اس کو روک لوں، اس کی بجائے میں کہتا ہوں وہ بندہ محسن ہے کہ اس نے ہماری پیغام کو، ہماری ویڈیو کو اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ سے اور اس نے مزید لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی سوچ اتنی مثبت ہے، شاید اس سوچ کی وجہ سے میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں دل سے.
کہ آپ ہر کسی عالم کو جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو لاتے ہیں، نظریات اس کے پھیلاتے ہیں، آگے اس کو کوشش کرتے ہیں پہنچانے کی. مزے کی بات یہ ہے جی کہ رات اچانک وہاں پہ ہمیں قاری سہیب احمد دین محمدی صاحب مل گئے، جی لاہور کے بہت بڑے عالم، ہمارے بڑے اچھے دوست جی ہیں. تو میں نے وہ ویڈیو لگا دی، تو دوستوں کے فون آئے کہنے یار تیرا بھی سمجھ نہیں آتی، جی سویرے تو مولانا الیاس کو مندر ملتا ہے، شام کو قاری سہیب احمد دین محمدی نہ مل رہے ہوں. میں کہا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کی شاید، میں کہا ہمارے الحمدللہ سب کے ساتھ. اصل میں ہی سمجھتا ہوں مولانا عمار یہ لوگوں کے علم میں آنا ضروری ہے جی کہ بہت ساری نفرتیں جو بڑی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے. اور اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت ساری نفرتوں کو، بہت ساری دیواروں کو گرا سکتے یہ ہیں. ضرورت بھی ہے نا. جی مجھے بہت سارے حضرات نے پوچھا کہ جی اتحاد امت کا نسخہ کیا ہے. میں نے بھی اتحاد امت کا نسخہ یہ کہ جن چیزوں پر جمع ہو سکتے ہیں ان پر جمع ہوں، یہ ہے اتحاد امت. جن پہ نہیں جمع ہو سکتے نہ جمع ہوں. ہمارے ہاں بہت ساری مجلس عمل بنی ہے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ بنی ہے، بہت سارے مقامات پر ہمارے سیاسی اتحاد بنتے ہیں، اور اس میں سارے مسالک اور مسالک سے بڑھ کر ادیان مختلف لوگ ہوتے ہیں. اور میں ان مجالس میں کئی بار جاتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیکھنا ضروری ہے کہ ایجنڈا کیا ہے. جب ہمارا ایجنڈا ہوگا نا اسلام، ہم ان تمام کو شریک کریں گے جن کو مسلمان سمجھتے ہیں. جب ہمارا ایجنڈا ہوگا نا پاکستان، تو ہم ان تمام کو شریک کریں گے جن کو پاکستانی سمجھتے ہیں. جب ایجنڈا ہے کہ پاکستان، اس وقت یہ کہ آپ نے فلاں کو کیوں بلایا، یا تو اس کو پاکستانی مت سمجھو. جب پاکستانی سمجھتے ہیں، وہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آیا ہے. اب اس میں بحث کرنا کہ فلاں کیوں بیٹھا ہے، فلاں کیوں بیٹھا ہے، اس سے مسائل پیدا ہوتے ویسے یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے تو اتحاد تنظیمات المدارس میں وفاق الشیعہ شامل ہے، ہیں. جی تو مدارس کا بورڈ ہے، اس میں ان کو کیوں شامل کیا گیا؟ دیکھیے مدارس تو ان کے بھی ہیں. جب ان کے مدارس ہیں تو آپ ان کو شریک بھی کریں گے، یا تو کہہ دیں ان کے مدارس نہیں ہیں. میں مدارس تو پھر قادیانی کے بھی ہیں. نہیں، دونوں میں فرق ہے. قادیانیت میں اور آفسیت میں فرق ہے. میں سو علمی مباحث نہیں چھیڑ رہا، میں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کسی بھی ایجنڈے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. بس یعنی وہ ایک ایجنڈے انتظامی اتحاد ہے، انتظامی اتحاد ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں، ہم بھی چلا رہے ہیں. انتظامی مطالبات حکومت سے ان کا نصاب اپنا ہے، ہمارا نصاب اپنا ہے. مل کر تحریک چلا لیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، نہیں مل کر چلائیں گے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو اتحاد ہے، میں اس لیے اس وجہ کھل کے بات کر رہا کہ اس کی اصل گفتگو وفاق والے ہی کر سکتے ہیں. ممکن ہے میں کوئی ایسی بات کروں جو کمزور ہو یا ان کی پالیسی کے خلاف ہو، تو مناسب نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں. تو آپ نے اتحاد امت کی بات کی ہے، ویسے بھی وفاق کی بات کی آئی گئی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وفاق میں بھی تھوڑی سی معاملات ہوئے، مجمع بنا، اور بھی 8-10 وفاق مزید نکلے. پنج پیر ان کا بنا، احادیثوں کے اندر ایک دو وفاق بنے، تو یہ بھی مزید تقسیم کا شکار ہوئے. تو اس حوالے سے چونکہ آپ بہت عرصہ اس چیزوں کا حصہ رہے ہیں، آپ کا اپنا ادارہ ہے استاذی جنوبی میں، مرکز احناف کے نام سے، مرکز اہل سنت والجماعت. تو آپ کی اس حوالے سے کبھی کوئی میں نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، تو کیا آپ ان معاملات سے لا تعلق ہیں یا؟ میں نے نا مولانا عمار کچھ چیزوں پر اپنی ایک مستقل پالیسی طے کر رکھی ہے. وہ پالیسی یہ طے کر رکھی ہے کہ اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ دوسروں کے کام کے 10 سال تبصرے سے بہتر ہے. اس لیے میں اپنے کام کا مشورہ تو کرتا ہوں، دوسروں کے کام پر تبصرہ نہیں کرتا. ایک تو میں نے زندگی کا اصول طے کیا ہے. دوسرا میں نے زندگی کا اصول یہ طے کیا ہے کہ ہر بندے کو میں غیر مخلص نہیں سمجھتا. اگر میرا ذہن ہے کہ میں مخلص ہوں تو میرا ذہن ہونا چاہیے کہ مولانا عمار بھی مخلص ہے. میرے ذہن میں کہ میں نے مرنا ہے تو میں نے حساب دینا ہے، تو مجھے سمجھنا چاہیے کہ مولانا عمار نے مرنا ہے، انہیں بھی حساب دینا ہے. تو میں اپنی ضرورتیں سمجھتا ہوں، آپ اپنی ضرورتیں سمجھتے ہیں. جب یہ ہمارے یہاں بورڈ بنے ہیں تو لوگوں نے مجھ سے بہت رابطہ کیا، آپ رائے دو. میں نے کہا میں رائے نہیں دے سکتا. اس کی وجہ، اگر وفاق المدارس العربیہ پاکستان موجود ہے اور اس کی موجودگی میں مجمع المدارس علوم الاسلام بنتا ہے، تو ممکن ہے وہ اس کی افادیت کے قائل ہوں، یا ممکن ہے ان کی کوئی مجبوریاں ہوں. اگر اس کو مفید سمجھتے ہیں تو ان کے خدا کا معاملہ ہے، اگر کوئی ان کی مجبوریاں ہیں تو ان کے خدا کا معاملہ ہے. میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، نہ میں ان کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہوں. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں
دونوں کی قدر کرتا ہوں، دونوں کا احترام کرتا ہوں، دونوں کی عزت کرتا ہوں. میں نے آج تک ایک لفظ دونوں میں سے کسی کے خلاف نہیں کہا، لیکن میرے مدرسے کا الحاق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ہے. بس یہ میرا ذہن ہے. ہمارے ہاں میں سیاست نہیں کرتا، میں نے کرنی بھی نہیں، لیکن پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میرا ووٹ یا میرا پلہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوگا. میں گشتیں نہیں کرتا، میں چلے نہیں لگاتا، میں سروزہ نہیں لگاتا، لیکن جو جماعتیں دعوت کے کام کر رہی ہیں گھر گھر جا کر، مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میری تبلیغی جماعت ہے، میرا بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے. بات صرف اتنی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان میں، پھر دوسری بات یہ ہے ہمارا، آپ سمجھتے ہیں ہم چھوٹے ہیں، ہمیں پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں کچھ ایسی بات کرنی چاہیے. میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میرے بھی 5 بندے سننے والے ہیں، آپ کے بھی 10 بندے سننے والے ہوں گے، لیکن ہر کسی کچھ نہ کچھ سننے والے ہوتے ہیں. اگر ہر بندہ اپنی سطح پہ تھوڑی تھوڑی محنت کرے تو ہم کچھ نہ کچھ نفرتیں کم کر سکتے ہیں. ابھی تبلیغی جماعت کے 2 گروپ بنے، اختلاف ہو گیا، مجھ سے بہت زیادہ رابطہ کیا. میں نے مجھ سے پوچھا بھی اس اختلاف میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا میری رائے کہ جب اختلاف کی آگ بھڑکے تو اس پر پیٹرول نہ چھڑکیں، اس پر پانی ڈالیں. ہم کوشش کریں کہ یہ 2 گروپ اکٹھے ہوں، ہم یہ کوشش نہ کریں کہ یہ گروپ مزید دور ہوں. ہم ایسی کوشش کریں کہ اللہ کرے وہ دن آئے کہ وفاق، مجمع، جمعیت یہ سارے اکٹھے ہوں. ہم یہ نہ محنت کریں کہ مزید 4 گروپ بن جائیں. یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ جب 2 گروہ لڑ رہے ہوں تو ہمیں پیٹرول نہیں چھڑکنا چاہیے، اور بطور دین کے اور انبیاء کے وارث ہونے کہ ہمیں اس کو پانی بالکل ایسے. پاک افغان جنگ کے معاملات میں اگر آپ دیکھیں، آپ پاکستان سے اگرچہ باہر ہیں 5-6 سال سے، لیکن ان معاملات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. کیسے ہو سکتا؟ تو ان معاملات میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ تھے جو جن کی خواہش تھی کہ جنگ ہو، اور وہ اس طرح کے ویلاگ کرتے رہے کہ بس عاصم منیر صاحب قائل ہوں اور ایٹم بم مار دیں. اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بھی تھے جو افغانستان کی حمایت میں اس طرح کی باتیں کرتے رہے جس سے اپنی افواج کے بارے میں بدگمانی پھیلتی رہی. یعنی دونوں طرف افراط و تفریط تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ایک عالم دین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مولانا میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک نظریاتی سرحد ہے، ایک ہماری جغرافیائی سرحد ہے. پاکستان ہم دونوں سرحدوں کے اندر ہیں، جغرافیائی سرحد بھی اور نظریاتی بھی. افغانستان ہماری نظریاتی سرحد کے اندر ہمارے ساتھ ہے، جغرافیائی سرحد میں ہم سے الگ ہے. اب ہم اگر دونوں میں تقابل کریں گے تو ایک وہ ملک جو نظریاتی اعتبار سے بھی ہمارا ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی ہمارا ہے، ہم اس ملک کو اس پر ترجیح دیں گے جو نظریاتی اعتبار سے ہمارا ہے، جغرافیائی اعتبار سے ہمارا نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنقید کا معنی میڈیا نہیں ہے. تنقید کا معنی ہے کہ اسی مجلس کے اندر بات کریں جہاں بات آپ کی مؤثر ہو. مجھے کئی عنوانات پہ لوگوں نے کہا بھی تو بات کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اگر میں میڈیا پر کوئی تنقید کر لوں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں مجھے اللہ وہ موقع دے کہ میں کہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں تو میں ضرور بات کروں گا بھی یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، اپنی رائے دیں گے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ رائے دینی چاہیے، لیکن رائے کو رائے کے موقع پر دینا چاہیے. ایسی جگہ پر رائے دینا جو مزید انتشار کا سبب ہو مناسب نہیں ہے. ہماری فوج مسلمان بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، ہماری محافظ بھی ہے، حالت جنگ کے اندر بھی ہے. اب دونوں بارڈرز پہ ان دنوں میں پہلی بات تو کہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دوسری بات، اگر کسی کو فکری اختلاف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کو خاموش رہنا چاہیے. اگر رائے دینا چاہتا ہے تو ذمہ داران تک اپنی رائے پہنچائے. اس رائے کو نشر کر کے مزید اپنی فوج کے خلاف فضا خراب کرنا، میں اس کو دیانتاً درست نہیں سمجھتا. اور میری اداروں کے بارے میں ایک طے شدہ پالیسی ہے، اور میں اپنے تمام تعلقات والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اداروں سے ٹکرانا نہیں، اداروں کو سمجھانا ہے. ٹکرانا نہیں ہے، سمجھانا ہے. اگر اداروں میں کچھ لوگ اچھے نہیں، اگر عدالتوں میں کچھ اچھے نہیں، بیوروکریٹ کو اچھے نہیں، ہم علماء میں بھی بہت سے اچھے نہیں ہیں. تو اگر میرے سامنے آپ علماء پہ تنقید کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سارے علماء ایسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو آپ سب کو برا نہ کہو. تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جنرل سیرانی کچھ ایسے ہوتے ہیں، سب کو برا نہ کہو. جج سارے برے نہیں ہوتے.
میں آج جو بیٹھا ہوں پولیس والے بھی سارے برے نہیں ہوتے، کہ مولانا میں آپ 99% برے پولیس والوں کی وجہ سے بالکل 99 بھی نہیں، میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میں گزرا ہوں، میں نے جیلیں کاٹی ہیں، مجھ پہ مقدمات قتل 302 تک کے بنے، میں باہر کیوں بیٹھا ہوں؟ اس کی وجہ جج ہے، مجھے ججوں نے ریلیز دیا نا، کورٹ نے مجھے فارغ کیا نا، یعنی میرے خلاف کیس بنے ہیں واللہ العظیم قسم باللہ میں کہہ رہا ہوں جو جھوٹے تھے، اور گواہ تیار کیے گئے ہیں، تو اس کا معنی کہ انتظامیہ میرے مخالف تھی، پولیس میرے مخالف تھی، اور کون مخالف ہوں گے؟ تو میں رہا کیوں ہوں کہ جج مخالف نہیں تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے مجھ پر کمشنر ایک کیس تھا بنا، تو وہ جج کے کورٹ میں پیش کیا، تو میں نے جاتے ہی کہا، آپ حیران ہوں گے، جج بالکل کلین شیف اور 5 وقت کا نمازی، سرگودا اسپیشل کورٹ کے احاطے میں جو مسجد بنی ہے یہ اسی جج نے بنوائی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اور کیس کس چیز کا تھا؟ ایک 302 کا، ایک کتاب کا، ایک 4 شیڈول کا۔ 1 مہینے میں جج صاحب نے میرے 3 کیس ختم کیے، ریکارڈ ہے پاکستان، 1 مہینے میں۔ میں نے جاتے ہی، پرویز مشرف صاحب کا دور ہے، میں اس دور میں گرفتار ہوں، اور چودھری صاحب کے کیا نام چیف جسٹس سے وہ تحریک چل رہی تھی، افتخار چودھری، عدالتوں کا بائیکاٹ تھا، مجھے کورٹ میں پیش کیا، تو میرے سامنے جب پیش ہوا، میں نے پیش ہوتی جج صاحب سے کہا، میں نے کہا جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، میں نے اپنی پوری پچھلی داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، میں اس ظلم کی چکی میں پس رہا ہوں، باقی میرا قصور کوئی نہیں۔ اسی جگہ پہ ایک جج صاحب مجھے انہوں نے فارغ کیا، انہوں نے سرگودا کے ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر، مجسٹریٹ کو سزا دی ہے اور مجھے بری کیا کمشنر قتل کیس میں۔ اس دن سے یہ انتظامیہ میرے مخالف ہے، تو آپ پوری بات سمجھے۔ میں نے کمشنر قتل کیس؟ جی کمشنر قتل کیس، سرگودا قتل ہوا تھا پہلا کمشنر قتل کیس، یہ 5 اگست 1996 کی بات ہے۔ اس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے؟ نہیں، میں فارغ تھا، میں تو 93 کے اندر فارغ ہو گیا تھا۔ مجھے گھر سے بلایا، پولیس گھر گئی کہ یہ آج اجلاس ہے، ایس ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں ہے، ان کو بلاؤ۔ میں نے کہا میں تو کبھی اجلاس میں گیا ہی نہیں، پہلے انہوں نے کہا بلا لو، میں گیا ہوں تو مجھے گاڑی میں بتایا کہ کمشنر صاحب قتل ہو گئے، کیس بن گیا۔ خیر جج آج زندہ ہیں، چکوال کے تھے اور بہت نظریاتی آدمی تھے۔ میں نے دوران سماعت دیکھا عدالت بند ہو جاتی، اٹھ کے نماز پڑھتے، ہم نماز پڑھتے، پھر کیس شروع ہوتا۔ اس جج صاحب نے جب ہمارا کیس سنا، پورا کیس سامنے آ گیا، تو انہوں نے ایس پی، ڈی ایس پی، انسپیکٹر، مجسٹریٹ اور 4 کو سزا دی، ایس پی، ڈی ایس پی، 4 کو سزا دی اور مجھے بری کیا۔ اس نے ڈی ایس پی رو رہا ہے، اس نے کہا بھی آپ کیوں روتے ہیں، قانون کے محافظ نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، بے گناہ بندہ پکڑا۔ خیر یہ میں نے جب پوری داستان سنائی تو جج صاحب کو سمجھ آ گئی۔ میرے وکیل صاحب سے ابیر عبداللہ روکھڑی بھی حیات ہے، انہوں نے کہا جج صاحب میں سنا تو میں نے کیس لڑا۔ ان کو جب سمجھ آئی، 1 ماہ میں انہوں نے میرے 3 کیس ختم کیے۔ آخری دن جب ختم کیا تو بڑا عجیب لطیفہ پیش آیا، مغرب سے پہلے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ عدالتیں بند ہیں، وکیلوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور میرا کیس چل رہا ہے، جج نے کہا وکیل بلاؤ، اور کہا میں کیس شروع کر دوں گا، میں نے ہڑتال نہیں دیکھتا، میں نے اس کا کیس ختم کرنا ہے۔ اکیلا میں کورٹ میں آتا، 3 گاڑیاں مجھے لا رہی ہیں، کورٹ سارا بند ہے، یعنی حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر تو اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے آپ؟ صرف اللہ کی ذات، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، صرف آپ کے لیے دیکھیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مدینہ منورہ میں کہہ رہا ہوں، میں آج تک مجھے اس جج صاحب کا نام یاد نہیں، میں نے پوری بات ان کو سنائی، ان کو ایسی سمجھ آئی، کیس تیسرا جب ختم ہوا تو میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا جج صاحب میرے لیے آپ دعا کریں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ دعا کریں یا میں کروں؟ میں نے کہا نہیں آپ دعا کریں۔ کہتے ہیں کیا دعا کروں؟ میں نے کہا دعا کریں میں خیریت سے گھر پہنچوں۔ کیوں؟ میں نے کہا جج صاحب مجھے جانے نہیں دیں گے۔ اسی وقت اس نے انسپیکٹر کو بلاؤ، کہا میں یہاں کورٹ میں بیٹھا ہوں، ڈی پی او صاحب کے کہہ دو جتنے پرچے بنانے بناؤ، میں دیکھتا ہوں تم اس کا کیا کرتے ہو۔ میں شام کو گھر پہنچ گیا۔ اب بتائیں میں ججوں کی مخالفت کیسے کروں؟ میں صرف 1-2 واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ سارے ایسے نہیں، تو یہ معاملہ ہمارے اداروں کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میری اپنی رائے ہے، ہم علماء ہیں، ہمارا ایجنڈا ہے، اگر آپ صافی ہیں تو آپ کا ایجنڈا ہے، تاجر کا اپنا ایجنڈا ہے، اداروں کا ایجنڈا یک نکاتی ہے، اس کا نام ہے پاکستان۔ ان کا ایک ایجنڈا یک نکاتی پاکستان، ہم اور ذہن سے دیکھتے ہیں، وہ اور ذہن سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ بعض چیزوں کو جہاد کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو فساد کہہ رہے ہوتے ہیں۔
دلائل سے بحث نہیں ہو رہی. دیکھیں مولانا، اداروں کا ایجنڈا بھی تو وقت، جیسے مثال کے طور پر اداروں کا ایجنڈا 2011 میں عمران خان تھا. اس وقت ان کو پاکستان کے لیے عمران خان ٹھیک لگتا تھا، اور وہی عمران خان 22 میں گلے پڑ گیا تو ان کو برا لگنے لگ گیا. جو 14 15 16 17 میں جو ان کے اپنے تیار کیے ہوئے لوگ تھے، صحافت میں اگر ہم دیکھیں یا کسی اور فیلڈ میں دیکھیں، آج وہی لوگ گلے کو پڑے ہوئے ہیں. یہ بات کہاں سے طے ہوگی کہ اداروں کا ایجنڈا پاکستان عواز میں آ گئی، لیکن اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو روڈ میپ وہ بنا رہے ہیں، یا اس ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ وہ الیاس گھمن کو سمجھ رہے ہیں، لیکن الیاس گھمن ان سے بہتر پاکستان کا مخلص ہے. تو ان چیزوں کا کیا؟ میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ میری جو فیلڈ نہیں ہے، جو میری کام کی ترجیح نہیں ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کرتا. میں نے ایک عمومی بات کی ہے کہ اگر یہ اداروں کی بات ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ان کی موافقت کریں. میں کہتا ہوں مخالفت کریں، لیکن اس سٹیج پر کریں، اس پلیٹ فارم پر کریں جہاں اس مخالفت کا فائدہ ہے. جہاں اس مخالفت کا فائدہ نہیں، وہاں فائدہ کرنے سے نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا، پچھلے سوال کے جواب میں میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں. ہمارے کمزوری کیا ہے؟ میری کمزوری ہے کہ میں 2 جملے اداروں کے حق میں کہہ دیتا ہوں. آپ کو 1000 کمنٹس آ گئے تو ایجنسیوں گئے. اچھا، میں 2 جملے ان کی مخالفت میں کہہ دیتا ہوں، آپ 1000 کمنٹ بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مخالفت نہیں کرتے. یہ آنے ہی آنے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگوں نے کسی حالت میں آپ کے لیے گنجائش نہیں نکالنی. مسئلہ موت کا ہے، قبر کا ہے، آخرت کا ہے. اس کے سامنے میری بات ریکارڈنگ پہ جا رہی ہے پوری دنیا کا. آپ اس پہ سرچ کریں، تحقیق کریں، اور کبھی آپ کے پاس ثبوت ملے تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ مولانا اپنے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولا تھا کہ میرا اداروں سے کوئی رابطہ نہیں. تیرا تو رابطہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. میرا رابطہ ہے. میں اداروں کے حوالے سے ویسے بہت زیادہ مثبت نہیں ہے آپ. میرا ملک ہے نا، میں کیوں مثبت نہیں ہوں؟ ملک ہے ٹھیک ہے، لیکن مطلب شکوے شکایتیں باتیں ہو سارا. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انٹرویو میں میں نے یہ چیز بہت نوٹ، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں آپ سے. جی تو میری عادت ہے کہ میں جب انٹرویو میں بیٹھتا ہوں، آپ عالم ہیں، بڑے ہیں، سارا کچھ، لیکن جو بات آ گئی ہے، لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ رکھتا ہوں سامنے بغیر کسی چیز کا. وہ نہیں رکا نہیں جاتا. بہت زیادہ مثبت ہے. یعنی جس طرح بندہ انہیں اپنی صفائی دینا چاہ رہا ہو، یعنی خام خام. نہیں، اصل میں مسئلہ کیا، میں نے پہلے آپ سے کہا، میں بہت ساری باتیں اس حوالے سے کروں گا. مثلا ہمارے ذہن میں ہر دیوبندی طالب علم کا ذہن یہ ہے کہ دیوبندی لڑتے ہیں. اگر کوئی دیوبندی ہو اور وہ یہ کہ نہیں بیٹا لڑنا نہیں ہے، وہ کہیں یار یہ بک گیا دیوبندی نہیں. ایک ہم نے ذہن بنا لیا. اسی طرح ہم نے ملک میں محنت کر کے اداروں کے خلاف یا کسی خلاف نہ ذہن بن گیا. مثال کے طور پہ ایک ذہن بن گیا کہ علماء کو سیاست نہیں کرنی. جب بھی کوئی عالم سیاست کرے گا تنقید کا نشانہ بنے گا، وہ جو کر رہا ہے وہ صفائی دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا ذہن بن گیا کہ علماء کو اداروں سے ٹکرانا ہے. جو ٹکراتا نہیں ہے وہ اداروں کا ہے. میں کہتا ہوں بھی یہ ذہن غلط ہے. میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی ہے، میں ریکارڈنگ پر کہہ رہا ہوں، آپ اپنے سورس استعمال کریں. پوری دنیا کا کوئی بندہ پیش کریں جو یہ کہے کہ یہ دیکھو الیاس گھمن ہمارے رابطے میں، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، ہم اس کو پالیسی دیتے ہیں، ہم سے پوچھ کے چل رہا ہے. ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا. میں جو بات کہتا ہوں جمعیت ہے، میرا جمعیت علماء اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. حافظ عبداللہ صاحب اور میں مدینہ منورہ اکٹھے تھے، ہماری ملاقات نہیں ہے. مفتی فضل غفور صاحب اکٹھے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہے. کئی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب اکٹھے ہیں مدینہ میں، ہماری ملاقات نہیں ہے. میرا باضابطہ رابطہ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بھی میں سیاسی اعتبار سے سمجھتا ہوں اب ایک طرف پی ٹی آئی ہے، نون ہے، فلاں ہے، جمعیت ہے، تو میں کس کو ترجیح دوں گا؟ جمعیت کو دوں گا نا. میرا تبلیغی جماعت کے رائیونٹ سے، نظام الدین سے، شورا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بھی میں فکری طور پہ تبلیغی جماعت کا ہوں. وفاق المدارس کی قیادت سے میرا باضابطہ کسی قسم کا رابطہ نہیں، حتیٰ کہ وفاق کی شورا میں بھی نہیں ہوں. معاملہ تو بہت دور کی بات ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں وفاق المدارس سے کھڑا ہوں. یہ باتیں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں میرا اداروں سے رابطہ بھی نہیں ہے، میں اداروں سے سپورٹ بھی نہیں لیتا، لیکن میں حمایت کرتا ہوں کہ وہ نظریاتی جغرافی طور پر ہمارے ہیں، اور مجھے ان سے جو شکوے ہیں میں وہ شکوے کروں گا جب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، میڈیا پر نہیں کروں گا. بس میری صرف گزارش ہے. میں شاید پوری بات نہ میں خلاصہ ایک منٹ میں کہہ دیتا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ اداروں کی تائید کریں. جن معاملات میں اداروں سے اختلاف ہے ان معاملات میں اختلاف کریں، لیکن اس سٹیج پر کریں کہ جہاں کرنے سے فائدہ ہو.
یہ میڈیا سے جا کر نہ کریں، اس سے ہمارے ملک کا گراف گرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، دشمن کو ہمارے خلاف بولنے کا موقع ملتا ہے، اور خصوصاً جب ایک ملک حالت جنگ میں ہو اور اس وقت ہم اسٹیج سے جا کر بیٹھ کر اپنوں کے خلاف گالی شروع کر دیں، میں نہیں سمجھتا ہے دین، ملک یا قومی کسی کی خدمت ہوگی۔ جنوری جزاک اللہ۔ 2020 میں آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان سے جی آئے اور پھر آپ نے یہ سارا کام شروع کیا، ایسے کیا حالات و واقعات بنے، ایسی کیا مجبوری بنی جی کہ 20 سال پاکستان کے اسٹیجوں پہ راج کرنے والا بندہ، یعنی وہ آپ نے زندگی جی ہے بطور خطیب اور بطور ایک رہنما کے، جو آج بھی مثالی ہے۔ نوے جو جی مشکات دورے کے جی کر رہے ہوتے ہیں نا علماء، وہ کہتے ہیں کہ ہائے زندگی ہوئے تھے علاج محمد جی صاحب مرگی ہوئے، ہٹو بچو ڈالے آگے پیچھے ایک پروگرام دوسرا، وہ آپ کو پتا ہے کتنا ٹف تھا، مشکل تھا، لیکن پروٹوکول یہ وجود باہر ایسی بالکل ایسی۔ تو یہ 6 سال تک وہ پاکستان ابھی تک واپس ہی نہیں گیا، آخر ایسا وہاں پہ کیا تھا کہ آپ کو فوری طور پہ نکلنا پڑا اور واپس بھی نہیں جا رہے، بچوں کو 7 سال بعد مل رہے ہیں آپ نے، جب اداروں سے بھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں مولانا، آپ جتنے آپ سوال کر رہے ہیں بڑے معقول کر رہے ہیں، اور مجھے ان سوالوں سے خوشی ہو رہی ہے، اور واقعات اچھا آپ کو خوشی ہو رہی ہے، جی لیکن ہم جس سے سوال کرتے ہیں نا وہ خوش ہوتا ہے کہ یار اچھا ہے، ہمیں جواب دینے کا یا وضاحت دینے کا موقع، جی لیکن اس کے کارکن یا اس کے فینز ہوتے ہیں وہ نیچے بڑا بدتمیز ہے، جی سوال کرنے کی تمیز کوئی نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے مولا صاحب سوال کیسے کرنا ہے، میں کہتا ہوں اچھا آپ اس پہ بھی حیران ہوں گے، آپ کو تعجب بھی ہوگا، پوری دنیا میں کوئی میرا مرید ہو، میرا شاگرد ہو، اور آپ کو منفی کمنٹس کرے، میں اس کا جواب دوں، میں جواب دوں، ممکن ہی نہیں ہے، میں نے ایسی تربیت کی ہے۔ میں خیر گزارش کر رہا ہوں، ایک بات میں بطور تمہید کے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے، لوگ میری جذباتی تقریریں سن کر سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جذباتی ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پاکستان میں جو مسلک کے عنوان پر خطابت بھی کی ہے یا عقائد پر کی ہے، وہ ایک بصیرت کی خطابت تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ملک کا مزاج یہ ہے کہ جب تک میں جوشیلی خطابت نہیں کروں گا تو مجھے لوگ بطور خطیب قبول نہیں کریں گے۔ پنجاب کا مزاج تھا، یا خطابت سریلی ہو یا خطابت جوشیلی ہو، میں سر لگاتا ہوں اور لگا سکتا ہوں، لیکن میں سریلی کو پسند نہیں کرتا، میں اس لیے نہیں کی، اس کا لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک میں نے مرحلہ مکمل کیا، اگلا مرحلہ یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں کام کروں، لیکن جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا اس کا ملک میں رہ کر کام کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے ملک چھوڑا ہے، اور وہ دیکھیں میں نے کام کر کے دکھایا۔ اب ہمارے جو کام منصوبے میں شامل ہیں، اگر ملک میں اس کی تکمیل ممکن ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ہی پاکستان نکل جاتا۔ کیوں؟ میرا شناختی کارڈ بلاک نہیں ہے، پاسپورٹ بلاک نہیں ہے، میں 4 شیڈول میں نہیں ہوں، میرے اوپر کوئی ایک FIR نہیں ہے، میں ریکارڈ پر باتیں کر رہا ہوں۔ اس کے خلاف کوئی چیزیں آپ کو ملے تو آپ مجھے بھیج دیں کہ یار مولانا آپ نے تو غلط باتیں کی تھی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جا کیوں نہیں رہا کہ میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، میں صرف ایک کام کا تذکرہ کرتا ہوں، کام تو بہت سارے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کام کرنے والی میری ٹیم ہے ان کی چھٹیاں منسوخ ہیں ایمرجنسی میں، یعنی محبت سے ہماری ایسی ترتیب ہے۔ کیوں؟ میری پوری خواہش ہے کہ میں محرم 1448 ہجری سے پہلے صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ پر جو اپنا کام ہے اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب بتائیں یہ کتنا بڑا کام ہے، میں ریکارڈ پر بار بار حوالے دے رہا ہوں، کسی بندے کے پاس اس کے خلاف کوئی بات موجود ہو وہ آپ کے ذریعے مجھے بھجوا دے۔ نہیں، جو بات میں کہنے لگا ہوں بھجوائے، کہ اس ہماری 1500 سالہ تاریخ میں اگر اس ترتیب پر کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیں، جو میں اس کام کو پہنچانے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد اہل بیت کے مناقب، صحابہ سے تعلق، اور ان تمام اعتراضات کے جوابات، یہ 11 کتابیں، یہ انشاءاللہ ہم محرم 14 سے پہلے لائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ چھپ گئی، کچھ چھپنے والی ہے، حضرت حسن امیر معاویہ والی کتاب پر کام باقی ہے، اور میں آپ کی وساطت سے اعلان کر رہا ہوں پوری دنیا میں کوئی بندہ ہماری بات سن رہا ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی اعتراض ہو وہ آپ تک بھیجے، آپ مجھ تک پہنچائے، اس اعتراض کا جواب ان کتابوں کا حصہ بنے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کام ہے، باقی آپ اپنی جگہ پر دیکھ لیجیے۔ آپ نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا FIR کوئی نہیں ہے، کوئی ID کارڈ بلاک نہیں ہے، پاسپورٹ بلاک نہیں ہے،
ورنہ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں نے پچھلی دفعہ اس دفعہ پوسٹ لگائی ہے, سب سے زیادہ جو ایک تو آئے نا آپ کے چاہنے والے پاکستان کب آئیں گے, اس کے علاوہ مطلب کچھ تو آخر ایسی بات رہی ہوگی کہ آپ پاکستان نہیں جا رہے, یہ صحیح ہے, دل تسلیم نہیں کرتا. میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں آپ کو بھی نہیں کہ آپ نے صرف ان کاموں کے لیے, کتابوں کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں, اور اس لیے 6 سال سے آپ ایک کام مطلب آپ 100 کام اپنے ایک کام ہے, اس کے علاوہ جو کام ہے میں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ نے اچھا کیا. بالکل ٹھیک کیا آپ نے, ٹھیک کیا, لیکن دل تسلیم نہیں کرتا کہ آپ ان 6 سالوں میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے صرف اس لیے کہ آپ کام کر رہے ہیں, جبکہ جو میدان آپ کا تھا اس میدان سے, جس طرح کل آپ نے کہا نا اوپر سے نیچے آنا بہت مشکل ہے, اس کو نکل کے ان سارے رش سے, ان ہٹو بچوں سے, ناروں سے, ان ساری چیزوں سے نکل کے آنا مشکل تو ہے ہی ہے. وہ تو چلو بندہ کر لیتا ہے, بندے کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے, لیکن بہرحال اپنا ملک ہوں ہے کہ بندہ ایک دفعہ بھی نہیں جا رہا 6 سال میں. مولانا مار میں نے شروع میں گزارش کی ہے, اور 2 دن پہلے میں نے ملاقات میں بھی عرض کی تھی کہ مجھے آپ لوگ نہیں سمجھ سکے. مجھے اس کا افسوس تو نہیں ہے, لیکن نہیں سمجھ سکے. 10 سال بعد سمجھ جائیں گے, میرے مرنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ اس امت کو اللہ نے بندہ کون سا دیا. میں اپنے منہ سے باتیں نہیں کہنا چاہتا. دیکھیں میں نے نکاح کی بات کی ہے, آپ کہتے ہیں دل نہیں مانتا. جب میں پیش کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں مانتا. مجھے کئی لوگوں نے کہا مولانا صاحب 4 گھر کیسے؟ میں نے کہا جی آپ ٹکٹ دے دیں, میں ایک جہاز پر 4 گھر والوں اکٹھا بلا لیتا ہوں. ہمیں رہائش کے لیے ایک کمرہ دے دیں, میں دوسرا کمرہ آپ سے نہیں مانگتا. کیسے؟ میں نے کہا بھی آپ ٹکٹیں دے دیں, آپ آنکھوں سے دیکھ لیں. اب یہ بات کون مان سکتا ہے؟ ویسے اس کا آسان اعتراض یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ پاکستان آ جائیں گے. نہیں میں نہیں آؤں گا. میں نے بتایا میں کام کر رہا ہوں, میں بہت ساری باتیں, میری ایک مولانا مار عادت ہے کہ میں علماء کا بہت احترام کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں. آپ میرے ہزاروں بیانات میں سے ایک بیان 1 منٹ کا بھی نہیں دیکھیں گے میں کسی عالم کے خلاف منفی کام کروں. حتیٰ کہ جن علماء کو میں باطل سمجھتا ہوں میں ان کے نظریات پر بات کرتا ہوں, ذاتیات پہ نہیں کرتا. ذاتیات پہ نہیں کرتا. آپ کوئی مثال پیش کریں, آپ نہیں ڈھونڈ کے لائیں, نہیں ڈھونڈ کے لائیں, نہیں ڈھونڈ کے لائیں. دیکھیں ایک ہے میں ایک عالم کا نام لوں اور اس کا حوالہ دوں پھر اس کا جواب دوں, یہ بات الگ ہے. ایک ہے میں اس کی ذات پر بات کروں, یہ ایسا ہے, اس کے اخلاق ایسے ہے, میں اس کو جانتا ہوں, یہ بھی فلاں مولانا نے فلاں کتاب میں لکھا ہے جو دجل سے کام لیا, غلط کیا, یہ بات الگ ہے. ایک ہے اس کی ذات ایسی ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں, میرا ریکارڈ ہے زندگی کا. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ میری باتیں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی, اور میں وہ اشارہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے راستے میں رکاوٹ کون ہے. میں اگر گیا تو میرے لیے آنا مشکل ہوگا, اور روکنے والا کون ہوگا؟ ادارے نہیں ہیں, ادارے نہیں, ادارے نہیں ہیں. بات سمجھ آئے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. میرے پاس کچھ نوجوان لڑکے ایک عنوان پہ کام کرنے کے لیے, عنوان کو عسکری سیاسی نہیں تھا, دینی تھا. میں نے کہا بیٹا میری ایک بات یاد رکھ لو, جب آپ نے یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی مخالفت وہ کریں گے جو اس موضوع پر کام کر رہے ہیں. آپ برداشت کر سکتے ہیں کریں, وگرنہ آپ چھوڑ دیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نہیں چاہتا, اب میں چونکہ باہر ہوں, میں سکون سے کام کر رہا ہوں. میں جب میدان کے اندر ہوں گا تو بہت سارے آنکھوں کے بندہ کھٹکتا ہے. اداروں سے بڑی طاقت کون سی ہے, اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں اب ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے. نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی عنوان پہ کام کر لیں, آپ پاکستان جائیں اور آپ جاتے ہی ختم نبوت کے عنوان پہ جماعت بنا لیں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی ہے؟ آپ جائیں, آپ صحابہ کے نام پہ کوئی جماعت بنا لیں, میں پوچھوں گا آپ کی مخالفت کس نے کی ہے. آپ پاکستان جائیں, آپ جا کے سیاست میں ایک جماعت بنا لیں, میں پوچھوں گا آپ کی مخالفت ادارے کر رہے ہیں یا کون کر رہے ہیں. آپ جائیں, آپ ایک تعلیمی بورڈ بنا لیں, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی مخالفت ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے یا کون کر رہا ہے. پھر میری بات آپ سمجھ جائے گی. میں نے کہا پھر آپ کو سمجھ جائے گی یہ بات کیا کر رہے ہیں, پھر سمجھ جائے گی کہ مخالفتیں کہاں سے ہوتی ہیں. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں کوئی ایسی بات کبھی میڈیا پر نہیں کہتا کہ جو نامناسب سی ہو. میرے خیال ہے سننے والے بھی سمجھ رہے ہیں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں,
میں ان مسائل سے الگ ہو کر کام کر رہا ان ہوں. پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ نتیجہ اب کچھ وہ بھی فیصلہ کر لیں، بہتر ہے. اچھا، آپ نے وحدت امت کی بات کی کافی سوالوں جی سے پہلے، میرا ذہن میں اٹکا ہوا ہے. وحدت امت بہت اچھی بات ہے. اس وقت امت کو اجتماعیت کی ضرورت ہے، نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے مجمع کے حوالے سے کہا کہ ان کے ہاں یا تو مجمع العلوم اسلامیہ کی افادیت ہوگی یا مجبوری ہوگی. اور جب مجمع بنا تھا ہم نے تو اس کے لیے کافی میں نے پوسٹر بھی لکھی، ٹھیک ہے یار آپشن ہونا چاہیے، وہ ٹھیک بات. لیکن اس بات کو اگر آپ کے ماضی کے 20 سالوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کام کی وجہ سے تو خود معاشرے کے اندر تقسیم بڑھی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے نا عدم برداشت پیدا ہوا ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، مسجدوں میں چینا جھپٹی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. تو اب آپ کا یہ بات کرنا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی سوچ اب مثبت طرف آ چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا امت کو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب مجھے اتحاد اور ان چیزوں کی طرف کام کرنا. میں مولانا عمار جیسے 20 دن پہلے تھا ایسے 20 دن بعد، سال بعد میں وہیں کھڑا ہوں. ایک لمحہ کے لیے بھی میری رائے میں تبدیلی نہیں آئی. یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر چوٹ پڑی ہے. کیوں؟ میرا ایک کلپ یہ آپ نے تلاش کر کے مجھے بھیجنا ہے، ایک کلپ جو میرا اقدامی ہو. میرا ہر کلپ دفاعی ہے، چونکہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے دفاع کیا تو لوگوں نے کہا یہ پھڈے کر رہے ہیں، یہ شرارت کر رہے ہیں. میں اور آپ بازار میں جا رہے ہیں، میں نے آپ کا موبائل چھین لیے، آپ موبائل کھینچ رہے ہیں، میں چھین رہا ہوں، ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یار وہ میرا موبائل چھین رہا ہے، میں بچا رہا ہوں. یہی میری پوزیشن تھی. مطلب اگر غیر مقلدین ہیں تو ان کی طرف سے مسلسل احناف پہ اعتراض، تراوی پر اعتراض، ہمارے مسائل پہ اعتراض، امام حنیفہ پر اعتراض رحمہ اللہ. تو میں نے ان کے کعبے پر اعتراض نہیں کیا، میں نے اپنا دفاع کیا. اب اس دفاع سے ایک دیوار کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا جو امت کو توڑ رہا ہے. میں نے کہا میں توڑ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اس ملک میں حنفیت تھی یا غیر مقلدیت تھی؟ حنفیت تھی. تو اس کا مطلب آپ نے تقسیم کیا نا، آپ نے 2 مسجدیں اور بنائی. میں نے کہاں سے بنائی؟ مسجدیں آپ بنا رہے ہیں، بندے آپ توڑ رہے ہیں، ٹکڑے آپ کر رہے ہیں اور کھاتے میرے ڈال رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں کیا. ہمارے یہاں بریلوی حضرات ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ سب سے پہلا قدم اعتراضات کا امام احمد رضا خان صاحب نے شروع کیا ہے یا حضرت نوتوی نے شروع کیا؟ تو جب ان نے اعتراضات کیے ہیں تو ہم نے جواب دینے تھے. تو میں نے کون سا غلط کام کیا؟ اسی طرح اگر ہمارے ملک میں مماتیت ہے تو مجھے بتائیں کہ میں نے مماتیت کے اکابر میں سے کس پر اعتراض کیا؟ کسی پر میں نے ذات پہ اعتراض کیا. اب اعتراض وہ کریں گے تو ہم جواب بھی نہ دیں. میں نے جواب دیے. میری جتنی کتب ہیں آپ اس میں دیکھ لیں. مثلا ابھی صحابہ کرام کے حوالے سے عنوان کیا ہے؟ اعتراضات کے جواب. فقہ حنفی اعتراضات کے جوابات. فضائل اعمال اعتراضات کے جوابات. یعنی میری تمام کتب میں اعتراضات کے جوابات. چونکہ اس طرح کے میدان میں بندہ کھڑا نہیں تھا اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ توڑ رہے. میں نے کہا میں توڑ کیسے رہا ہوں؟ دیکھیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بعد اور یا دیگر معاملات تھے، جواب دینے والے تو اور بھی تھے، تو ان پہ اس طرح الزام نہیں لگتا جس طرح آپ کے بارے میں. مولانا متحرک نہیں تھے. دیکھیے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تحریک آتی ہے. میں اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جملہ نقل کرتا ہوں. میں میری مولانا سے ملاقات تھی تو مولانا مجھے ہنستے سے فرمایا کہ مولانا اکاڑوی کے آنے سے حرکت نہیں ہوتی تھی، تمہارے آنے سے ہلچل ہوتی ہے. ہلچل ہوتی ہے. ایک بندے کو اللہ نے تحریک کی قوت عطا فرمائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی جب تحریک چلتی ہے تو اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں 2 چیزیں، اب یا افادیت کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی افادیت تھی جو آپ اس وقت بھی تھی. دیکھیں نا آپ خود محسوس فرمائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے عنوان پہ روک. مثلا آج دیکھ لیں میرا، آپ کوئی بیان اٹھا لیں، میرا بیان کیا ہوتا ہے؟ ہم 20 تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہم آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم امام کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میری تو یعنی میرا ابھی عربی کا کلام ہے، کہیں گے تو میں آخر میں آپ کو سنا بھی دوں گا، سب کو سنا دیں. جیسے میں نے ائمہ اربعہ پہ کلام پڑھا، یعنی میں تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ چاروں کی بات کرتا ہوں. اور کتنے غیر مقلدین یا کتنے بریلوی حضرات ہیں جو میرے پاس تشریف لاتے ہیں مرکز. میں اکرام کرتا ہوں، میں عزت کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی پھٹا نہیں ڈالا اور میں لسٹیں بنا سکتا ہوں جن کے بعد میں خود چل کر جاتا تھا. پھر ہمارا علمی اختلاف ہے، اس کو علمی اختلاف رہنے دو. جب آپ چیلنج کریں گے میں جواب دوں گا تو آپ یہ طرح کو یہ شرارت کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ شرارت نہیں کی، میں نے توڑا نہیں ہے، میں نے پھڈا نہیں ڈالا. میری کوئی بیانات کسی کی رد میں نہیں ہے، میرے بیان دفاع کے اندر ہے.
تو لوگوں نے کہا کہ وہ شرارت کر رہا ہے. اچھا پھر حیران کن بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں میں یا میرے شاگرد، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، پورے پاکستان میں یا میرا شاگرد کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں جہاں غیر مقلدین سے، بریلویوں سے، کسی اور سے لڑائی کے بعد کوئی ایف آئی آر موجود ہو. اس کا معنی لڑائی نہیں ہوئی نا، ورنہ ایف آئی آر ہوتی. کہیں کوئی بندہ قتل ہوا، کہیں کوئی بندہ زخمی ہوا، کہیں لڑائی ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہم نے کہاں سے انتشار پیدا کیا؟ ایسے بھی جو یہ ایک ایسے منفی سی سوچ ہے، منفی سی، اور کچھ بھی نہیں. میں اب ایک ایک نام لوں گا کہ مطلب آپ نے قاری صاحب کی بات کی، آپ ان سے پوچھیں کیا ان کی میری گجرانوالہ کی ملاقاتیں 1994 کی پہلے کی نہیں ہیں؟ پوچھیں میں ان کے گھر مرکز کے اندر نہیں گیا؟ پوچھیں نا، میں تو میڈیا پر کہہ رہا ہوں. ویسے شعیب میر محمدی صاحب سے ملاقاتیں آپ کی ہیں کس اس میں رہی ہیں، کانٹیکسٹ میں؟ تاریخ کا حصہ تھے، وہ بھی چلا رہے تھے، ہم بھی چلاتے تھے. میں کہ حافظ سعید صاحب کا دعویٰ نہیں گیا، ان کا چبرجی مرکز میں وہاں گیا ہوں نہیں گیا. میں نے اپنی کتاب ہدیہ پیش نہیں کی کہ ان کا بیٹا طلحہ سعید مجھے ایئرپورٹ پہ اور مل کے گھر افطاری کی دعوت نہیں دکھانے کی کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر استاد صاحب بیٹے حافظ عاقب سعید پوچھیں میری ملاقاتیں. میں نے وہی کہا نا، چونکہ پروپوگنڈا ہمارا ایک مزاج ہے منفی. ہمارا دیکھیں نا کہ منفی پروپوگنڈا ایک مزاج ہے. میں نے الحمدللہ اپنے کام کو اس منفی پروپوگنڈے سے نکالا ہے، اور مسئلہ کوئی نہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں بھئی اتحاد امت کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ اپنے عنوانات پہ کام کریں، دوسرے کے عنوانات پہ کام کو برداشت کریں، کبھی پھڈا نہیں ہوگا. مولانا بات کی آپ نے، بیٹھکیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ. ابھی لکھنؤ میں جو مناظرہ ہوا ہے مفتی شمائل ندوی کا اور جاوید اختر صاحب کا، وہ ایک بڑا ڈیسنٹ سی ڈیبیٹ تھی نا، اور اس کے بعد بہت ساری میمز بھی چلتی رہی ہیں آپ کے مناظروں کی بھی، اور ایک اور بھی نوری میں قلعہ ٹھوکوں گا پاکستان کا مناظرہ تھا، اور ایک طرف وہ شمائل ندوی کا ان کا مناظرہ. تو اس طرح کی ڈیبیٹس ابھی ہمارے معاشرے میں، جو انڈیا میں ایک ملحد اور ایک مفتی صاحب کے درمیان میں ہوئی ہیں، تو ہمارے علماء کے درمیان اس طرح کی سلجھی ہوئی بات چیت، گفتگو، ڈیبیٹ سمجھانے کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھیں جو جس طرح کے مناظرے آپ حضرات کرتے رہے، جس میں آپ صدر مدرس ہوتے تھے، آپ مناظر نہیں ہوتے تھے، کچھ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں. پھر دوسری طرف والی جس میں کھڑے ہیں اور بڑے غلط قسم کے اشارے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بجائے اگر اس طرح کام ہو جائے. دیکھیں مولانا، جہاں تک تذکرہ ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کا اور مولانا یاسر الدین باجدی صاحب کا، آپ ان دونوں سے پوچھیں ان کے اس مناظرے کے بعد سب سے پہلے حوصلہ افزائی کا خط محمد الیاس گھمن کا گیا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں. رابطہ نہ ہونے کے باوجود سب سے پہلے میرے لیٹر پیڈ پر ان کی حوصلہ افزائی کا خط گیا ہے. تو میں کتنا اس حق میں مثبت آدمی ہوں گا. ایک دوسری بات، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ہم اس کے لیے 100% تیار ہیں. ہم نے کبھی اس کا انکار بھی نہیں کیا، اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے علامہ سعید اسد صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، نہیں کبھی جب چاہیں وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں. میں نے عزت، اکرام، احترام، ہماری پوری گفتگو ویڈیو پر موجود ہے جی. اور اب بھی مطلب ہمارے ان حضرات میں سے کوئی بندہ گفتگو کرنا چاہے تو میں ویڈیو پر کہہ رہا ہوں، مجھے انکار نہیں ہے. اور گفتگو میرے، اچھا ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے جو مناظرین ہیں ان کی میری بارے میں رائے یہ ہے کہ مناظرے نہیں کرتا، اور جو مناظرین نہیں ہیں اور عام طور مثبت سوچ کے حامل ہیں ان کی رائے ہے کہ مناظرے بازی کرتا ہے اور یہ شرارتیں کرتا ہے. اور آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں مناظرے کے حق میں ہوں. میری اصول مناظرہ پر کتاب ہے، میں نے مناظرین شاگرد تیار کیے، اور باضابطہ زندگی کا میرا مناظرہ نہیں ہے. میں صدر مناظر بنا ہوں، معاون بنا ہوں، مناظرے کی شرطیں لکھ کے دی ہیں، تیاریاں کرائی ہیں. کیوں نہیں؟ میری ایک عادت ہے کہ اب کسی بندے نے مناظرہ کرنا ہے وہ سنجیدگی سے کرے، بات طے کرے، شرائط کرے، لکھے، اور اس کے مطابق بات کرے. ہلٹ بازی کا کیا فائدہ؟ آپ علماء دیوبند کے عقائد پہ کر لیں، مسائل پہ کر لیں، جیسے بھی کر لیں. تو کوئی کرنا چاہے ہم تو اس کے لیے تیار ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو اسے کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن میڈیا کا بھی کھاڑا سے جانا صرف اس وجہ سے کہ کمنٹس کیا آتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہتا ہے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. ہمارے کسی نے بھی رائے قائم کی تو میں نے کہا بھی ہمارا مرکز موجود ہے،
میرے ذمہ آپ کی حفاظت بھی ہے، خرچہ بھی ہے، کرایہ بھی ہے، میرے کتب خانے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہے. پھر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر اس کا ہم اچھا ویسے سعید اسد صاحب کے ساتھ جو آپ کی نشستیں جی ہوئی وہ بڑی لمبی بھی جی چلی اور جی بار بار وہ آتے جی بھی رہے، جی بیٹھتے بھی رہے، اور پھر فوت ہونے سے پہلے ہم بھی ان کے پاس گئے تھے، ان سے انٹرویو بھی جی ہوا اس حوالے سے، لیکن اس آڈیو خراب. تو اس میں آپ کا اس میں کیا رائے ہے کہ وہ کیوں بات مزید آگے نہیں بڑھ سکتی؟ دیکھیں اس میں یعنی جو ایک اب مثبت قدم چونکہ اٹھایا گیا تھا دونوں طرف سے. علامہ سعید اسد صاحب فوت ہو گئے، جی تو میں کوئی بات ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ جس کا کوئی شاہد نہ ہو. ظاہر وہ تو جواب دے نہیں سکتے میری بات کا، تو ان کی اولاد دے گی تو ممکن ہے وہ بات ٹھیک نہ کریں، یا ممکن ہے میری طرف سے بات ایسے غلط منسوب ہو جائے. اس کی جو بنیاد تھی، علامہ سعید اسد صاحب جامعہ اشرفیہ کے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں، مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کو ملے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو ملے ہیں. اس طرح مختلف شخصیات کو ملتے رہے. جامعہ امدادیہ فیصل آباد مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کو ملے ہیں. بات یہاں سے چلی ہے کہ مفتی آپ محمد کے پاس آنے سے پہلے پہلے اچھا ملاقاتیں کر چکے ہیں. مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے میرے استاد ہیں، جی مجھے استاد جی نے فرمایا کہ علامہ سعید اسد صاحب آئے ہیں، وہ آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں، تو میں آپ کا نمبر دے دوں، وہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا استاد جی نمبر بھی دے دیں، اور جب وہ میرے پاس تشریف لائیں تو آپ ساتھ نہ آنا. میں عزت بھی کروں گا، اکرام بھی کروں گا، لیکن ممکن ہے ہماری مناظرانہ گفتگو ہو اور مجھے آپ کی وجہ سے خاموش ہونا پڑے، آپ ساتھ نہ آنا. فرمایا ٹھیک. یہ ہماری گفتگو کی آغاز ہوئی ہے. علامہ سعید اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا مولانا میں رابطہ اس لیے کیا کہ میں نے تمہارا ایک کلپ سنا ہے اور مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ تم بڑے دل کے آدمی. وہ کلپ کیا تھا؟ علامہ سعید اسد صاحب اور ایک عالم تھے جو کہ داعیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل نہیں تھے اور فوت ہو گئے، مولانا سعید احمد چتروڑی. تو اس گفتگو میں انہوں نے ایک بات کی تھی، تو میں نے اس میں ان کا ایک حوالہ دیا کہ علامہ سعید اسد صاحب نے بات بڑی معقول کی ہے. تو مولانا نے اس کے حوالے سے مجھے یہ کہا گیا میں آپ کا مخالف ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی میرا نام لے کر کہا بڑی معقول بات، اس کا مطلب بندہ بڑے دل کا ہے، تو یار میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آ جائیں. یہ ہمارے آنے کی وجہ بنی. اچھا ان کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بہت عجیب دلچسپ ہے، کیونکہ آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں مختصر اس کو سمیٹ لیتا ہوں. جو لوگ بات سمجھ نہیں آ رہی، ہوا کیا کہ علامہ سعید اسد مناظر تھے، کوئی رائے نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو جس کی صلاحیت ہے وہ تو ہے مناظر تھے. وہ ان تمام حضرات کے پاس گئے انتخاب کر کے جو مناظر نہیں تھے، اور علامہ سعید اسد صاحب کا طرز گفتگو شروع یہاں سے ہوتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب قبر میں ٹانگے ہیں، دنیا میں جانے کا وقت ہے، تو میں چاہتا ہوں امت کو اتحاد کا ہم تحفہ دے کر دنیا سے جائیں. تو دیکھیں علماء دیوبند کے اکابر کی بعض عبارات ہیں جس بنیاد پر ہم ان کو گستاخ کہتے ہیں، اور کچھ ہمارے علماء بریلوی اکابر کی عبارات ہیں جس بنیاد پر علماء دیوبند ہمیں مشرک کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں، ہمیں آ جا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو جو اکابر علماء دیوبند کی عبارات پر مجھے تحفظات ہیں میں پیش کرتا ہوں. اگر میری باتیں ٹھیک ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے تو باتیں نکال دیں، اور اگر مجھے سمجھ آ گئی تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری غلط فہمی دور کر دی. اسی طرح جو بریلوی علماء کی باتیں، یعنی طرز آپ دیکھیں نا کتنا پیارا ہے. علماء بریلوی باپ اعتراض فرمائیں، میں سمجھا سکا تو آپ قائل ہو جائیں، نہ سمجھا سکا تو ہم نکال دیں گے تاکہ امت اکٹھی ہو جائے. تو میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ عنوان تھا، مقصد تھا عبارات اکابر پہ مناظرہ. اب ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یوں فضا بنا کر وہ تشریف لاتے ہیں کہ مناظرہ کرنا ہے. اچھی ہے اس لیے کہ بات ختم ہو جاتی ہے. ختم کیوں ہوتی تھی؟ مثلا مولانا طارق جمیل صاحب پاس کیے تو مولانا نے کہا دیکھیں اگر آپ اتحاد امت چاہتے ہیں نا، مناظروں کو چھوڑیں، آپ میرے مدرسے میں نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں، بات ختم ہو گئی. اب بتائیں مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کتنی معقول تھی. انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر بات کریں. مولانا فرمایا بھی بات کرنی ہے پھر مولانا الیاس گمان صاحب پاس چلے جاؤ. وہ مولانا فرمایا یہ بات وہ کریں گے، ہم نہیں. جی نہیں یہ نہیں بھیجا نہیں، جیسے گفتگو میں بندہ کہتا ہے ابھی اس کے ہاں وہ بات کرتے ہیں، آپ ان سے کر لیں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ایک معقول بات. تو مولانا میرے پاس تشریف لائے بیٹھے تو ہم بیٹھ گئے. میں نے کہا ویڈیو لگا دو بھائی. میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی. میں نے کہا حضرت آپ نے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھا ہے
اور اس میں آپ نے ایک بھیرے کی بات کی ہے اور آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے کہ مجھے میرے شاگرد نے رابطہ کیا کہ آپ کا مناظرہ ہے مولانا الیاس گھمن سے ہے، تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا لیکن وہ آئیں گے نہیں، دیکھ لیں۔ نہیں جی نہیں، تو خیر وہی ہوا، نہیں آئے۔ میں نے کہا حضرت آپ اس گفتگو سے تاثر یہ پھیلا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ نہیں میرا مقصد، میں نے کہا بلاؤ بھائی، تو میں نے بلوچستان کے شاگرد بلائے ہوئے تھے، میں نے کہا بیٹا آپ بتاؤ۔ جب سا جی ہم یہ سمجھے کہ آپ ڈر گئے، مولانا فرمایا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات واضح ہوئی نا، جو مجھے غلط فہمی تھی میں پہلی بات کھولنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، یہ ریکارڈنگ میں ساری بات ہے، یہ بات صاف ہوگی۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مولانا جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سعید اسد اور محمد الیاس کے درمیان اتحاد ہے یا بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان اتحاد ہے؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں بریلوی دیوبندی متحد ہوں۔ تو میں نے کہا اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی حیثیت کیا ہے، میں آپ سے 4 گھنٹے بات بھی کر لوں، ہم ایک نقطے پر پہنچ بھی جائیں، بریلوی کا سید اسد کون ہوتا ہے تو کیا فائدہ؟ یا تو میری آپ کی شخصی بات ہے تو ہم بسم اللہ پڑھیں، اور اگر شخصی نہیں ہے تو آپ 2 کام کریں۔ پہلے تو بریلوی علماء سے لکھوا لیں کہ ہمارا نمائندہ ہے اور ہم بات کریں گے، بات ختم ہوگی۔ دوسری بات، آپ بھی لکھوائیں گے؟ نہیں یہ میں نے ان سے کہا، مجھے انہیں کہا آپ لکھوائیں، میں نے کہا چونکہ آپ آئے ہیں نا بات کرنے کے لیے، میں تو نہیں آیا، آپ اگر آئے ہیں تو نمائندہ بن کر آئیں۔ نہیں یہ بات پھر الٹ بھی تو نہیں ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ بات وہ کر میں لیں۔ بعد میں کراؤں گا نا، جی پہلے آپ تو نمائندگی لکھائیں نا، میں نمائندہ بن کر آیا ہوں بھائی، اب میں وفاق سے بات کر لوں گا بھی آپ مجھے نمائندہ بناتے ہیں کسی اور کو بناتے ہیں، آپ نمائندگی لے آئے ہیں پھر میں بات کر لوں گا، وہ مجھے بناتے ہیں تو میں کر لوں گا، مجھے کمزور سمجھتا ہے کسی اور کو بنا لیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ علماء دیوبند کے اکابرین کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سہارنپوری، خلیل احمد، حکیم الامت تھانوی، آپ لکھیں۔ نہیں میں نے کہا نہیں لکھیں، میں لکھواؤں گا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اچھا جی لکھا، ان عقائد کی بنیاد پہ نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا بات تو ہی نا، اب آپ نے اس تحریر پر علماء بریلوی اتحاد کرانے میں، چونکہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اب آپ بتائیں کہ کتنا بڑا اب یہ اختلاف ہم پیدا کر رہے ہیں، میں فضا کو خراب کر رہا ہوں۔ یہ اس بندے کی تحریر ہے کہ جس کی عمر بڑی ہے، سفید ریش ہے، اور اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، اب مجھے حضرات کہتے ہیں بہت پھٹے باز ہے، میں کیسا پھٹے باز ہوں کہ میرے گھر آ کر میرے ہی اکابرین کو آپ کافر لکھ رہے ہیں اور میں برداشت کر رہا ہوں اور کھانا کھلا رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، احترام سے رخصت کر رہا ہوں، میں پھٹے باز ہوں؟ تو جو تاریخ تھی اس تاریخ تک ان کی نمائندگی نہیں آئی تو ہماری بات نہیں ہو سکی۔ پھر اس پر ریکارڈ پر وجود مولانا کلپ آئے کہ میں علماء دیوبند سے کہوں گا کسی سنجیدہ بندے سے میری بات کراؤ۔ میں نے کہا بھی مولانا مفتی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد طیب صاحب، مولانا طاہر جمیل صاحب جن کو ہم ملے ہیں، اور سنجیدہ کون سا بندہ ملائیں گے؟ یعنی یہ بندے تو ایسے کہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے بھی آپ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہے، تو ان کے ہوتے اور کون سا سنجیدہ ہوگا، کوئی سنجیدہ بندہ لو۔ خیر ہماری بات ختم۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں بریلوی علماء ہوں، اہل حدیث علماء ہوں یا دیگر حضرات ہوں، مماتی ہیں جو بھی ہیں، اپنے نظریات کو بیان کرتے رہے، ان کو حق ہے، ہم اپنے بیان کرتے ہمیں حق ہے۔ ایک دوسرے کے اکابر کی شخصیات کو چھوڑ دیں، پگڑیاں نہ اچھالیں، مناسب نہیں ہے اگر اتحاد کرنا ہے تو، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا میں ایک دوسرے پگڑیاں بھی اچھالتے رہیں، گالیاں بھی دیتے رہیں، پھر یہ بھی کہ اتحاد ہو جائے، تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ صحیح ہے جی مولانا، ہم وقفہ لیں گے، پچھلی دفعہ جزاک اللہ، درمیان میں کھانا کھایا تھا، آج ناشتہ کریں گے، جزاک اللہ، اور جو ہمارے بہت سارے سوالات ابھی رہتے ہیں اور لوگوں کے بھی، اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسرے انشاءاللہ، پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو جزاک اللہ، جزاک اللہ۔